السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نادیہ امین کا مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے درد عشق۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو پھر ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ سخت آگ برساتا سورج اپنی تمام تر شدت زمین پر منتقل کرتا گویا خود پرسکون ہونے کی کوشش میں ادھر سے ادھر منڈلا رہا تھا۔ اس گرمی میں ماتھے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتی تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کالج زیادہ دور نہ تھا مگر اس چلچلاتی دھوپ میں یہ فاصلہ بہت طویل لگ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتی جو خوشگوار احساس ہوا تھا وہ زباریہ کے آنے کا تھا۔ زباریہ کو گلے لگائے وہ باقاعدہ چلائی تھی، ارے کتنی بے وفا ہو، شادی کے بعد بالکل بھول گئیں۔ اس کے چہرے سے خوشی ہویدا تھی۔ وہ شرمیلی سے مسکان ہونٹوں پر سجائے بولی، آ تو گئی نا، بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے سوال پر زباریہ کی ہونٹوں پر سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی، پھر خفیف سی شرمندگی سے کہتی بولی، امی کے ساتھ آئی ہوں، ان کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑنے آتے، اتنے تو مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے وضاحتی جواب پر وہ بہت سپاٹ سے لہجے میں بولی، تو پھر شادی نہ کرتے؟ جب اتنی مصروفیت تھی تو پھر ماں کو بتا دیتے کہ میں ذمہ داری اٹھانے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، راشدہ نے یکدم سے اس کی بات کاٹ کر قدرے تنبیہی انداز میں ڈانٹا، تم پھر اول فول بکنے لگیں، وہ صحیح کہہ رہی ہے، سکندر کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، اس قدر بھاری ذمہ داری ہے اس کی، اور تم؟ وہ چپ ہو کر کچھ تامل کر کے بولی، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ کپڑے بدلتے ہوئے سکندر کی بے اتنائی پر کڑتی رہی۔ جب سے اپیا کی شادی ہوئی تھی تب سے ایک بھی دن ایسا نہ تھا کہ وہ خود اسے لے کر سسرال آیا ہو۔ زباریہ کے وضاحتی بیان اور امی کے جارحانہ تیور ہمیشہ دل کی بات زبان پر آتی گلا گھونٹ دیتے۔ جلدی آؤ، کھانا تیار ہے، امی بلا رہی ہیں۔ فاطمہ نے جھانک کر اطلاع دی تھی۔ دسترخوان پر کئی قسم کی ڈشز سج چکی تھیں۔ راشدہ ایسے ہی کرتی تھیں، جب اپیا آتی تو وہ سارا دن کچن میں گزارتیں، جبکہ وہ پانچوں بہنیں سر جوڑ کر باتوں میں مصروف رہتیں۔ سب سے بڑی زباریہ تھی، پھر اجوا اور زینب، عائشہ، فاطمہ، سب سے آخر میں دو بھائی تھے جو جڑواں تھے اور کلاس 4 میں تھے۔ ان کے والد لقمان احمد سرکاری محکمہ میں ملازم تھے، اچھی پوسٹ تھی، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ متوسط طبقے کے لوگوں کی طرح ان پر بھی بیٹیوں کی بھاری ذمہ داری تھی، اس لیے ہاتھ ذرا دبا کر رکھنا پڑتا تھا۔ اولاد اللہ نے نیک صالح دی تھی، بیوی تابع دار تھی۔ لقمان احمد بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور ایسے میں سکندر جیسے داماد کا ملنا تو نعمت غیر مترقبہ تھا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھے کہ سکندر کی ماں ان کے گھر رشتہ لائیں کیسے۔ سکندر نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا اور آج کل پولیس سروس میں SP کے عہدے پر فائز تھا۔ راشدہ الگ حیران پریشان تھی کہ ایک اعلیٰ عہدے کا حامل لڑکا، اس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی، ان کا داماد کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی بیٹی زیادہ پڑھی لکھی تھی، نہ ہی بہت زیادہ حسین و جمیل۔ شاید یہ قدرت کا فیصلہ تھا جس پر وہ دل و جان سے راضی تھے۔ وہ تو ایسے رشتے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے شادی والے دن سارے رشتے دار جل بھن کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ناراض ہی رہے تھے اور شرکت کی تھی۔ وہ بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑنے میں پیش رہے تھے۔ زباریہ نے میٹرک کیا تھا اور انٹر کر رہی تھی جب اس کی شادی ہوئی۔ وہ بہت لیے دیے رہنے والی دبو قسم کی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد شادی شدہ زندگی کا سارا چارم ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ساس انتہائی تیز ترین عورت تھی۔ زباریہ یہ بھی سمجھ گئی کہ آخر زباریہ کو پسند کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ایک عام شکل و صورت، کم تعلیم کی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بیاہنے کا مطلب یہی تھا کہ بیٹا قابو میں رہے، بیوی کی انگلیوں پر نہیں بلکہ ماں کے اشاروں پر ناچے۔ یہ قیامت خیز آگہی ایک دن خود اس پر آشکار ہوئی تھی جب اس نے الفت اور اپنی نند کو باتیں کرتے سنا تھا۔ اس لیے تو لائی ہوں اسے، زیادہ پڑھی لکھی حسین عورتیں مردوں کو قابو میں کر لیتی ہیں، یہ تو اپنے احساس کمتری کے مارے چپ کی زندگی جیے گی۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، ایک چھوڑ 1000 مل جائیں گی اس کے لیے۔ اور یہ بیان زباریہ کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے کافی تھا۔ سکندر کا کترایا خاموش رویہ اور ساس نندوں کے منصوبوں سے اسے بالکل بے دست و پا کر دیا تھا، اور وہ وہی زندگی جینے لگی تھی جو انہوں نے اس کے مقدر میں سیاہی کی مانند گھول دی تھی۔ ایک دن کالج سے آف کر کے وہ اپیا کے پاس آئی تھی۔
وہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ تعلیمی میدان میں وہ بہت تیز تھی، اس نے سائنس لے رکھی تھی، کالج میں بھی وہ سب میں نمایاں تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، جہاں جاتی سب کو گرویدہ کر لیتی۔ اس قدر خود اعتمادی نے اسے خاصا بولڈ کر دیا تھا۔ وہ غلط بات پر ٹوکتی، غلط کہنے والے کی بات پر کبھی خاموش نہ بیٹھتی، اپیا اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتی، اور وہ اس کے سسرال والوں پر کوڑتی جلتی بھنتی رہتی۔ ابھی بھی وہ دونوں اسی موضوع پر باتیں کیے جا رہی تھیں۔ سب قصور تمہارے شوہر کا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے نا تو سب تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست رکھتے۔ اللہ معاف کرے، کتنا تو نخرہ ہے، یہ عہدہ بھی نہ کتنا نخریلا اور سڑا ہوا بنا دیتا ہے انسان کو۔ اور سچی بات ہے، مجھے تو سکندر بھائی بہت برے لگتے ہیں۔ تم نے تو انہیں اور سر چڑھا دیا ہے، تمہیں تابعداری پر ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جواب دو ان کی غلط بات کا۔ کیا منہ کو تالا لگائے ساوتری بننے کی کوشش کرتی ہو؟ کیا وہ اپنی ماں کو غلط بات پر نہیں ٹوک سکتے؟ وہ مجبور ہے نا، اکلوتے جو ہیں، پھر سب زن مریدی کے تانے دیں گے۔ انہوں نے کہا۔ اس نے استفہامی انداز میں پوچھتے ہوئے گویا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ خفت مٹاتی زباریہ بولی، میں خود اندازے سے بتا رہی ہوں، اندازے مت لگاؤ۔ اس نے گویا صحیح اندازہ لگایا تھا جب یہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ اب تم جو بھی کہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی جس سے میری اور تم سب کی زندگی برباد ہو۔ اب تو بس برداشتی کرنا ہے۔ اور پھر قدرے متامل ہوتی بولی، مجھے سکندر سے بہت محبت ہے، میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی محبت خود بخود آشکار ہو رہی تھی۔ وہ چند ثانیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس شخص کے لیے محبت کا ایک جہاں آباد تھا، جہاں لٹنے مرنے کی بات تو تھی پر محبت سے دستبرداری کی سوچ کا فقدان تھا۔ یعنی وہ یعنی زباریہ اس لاپرواہ شخصی محبت میں دل لیے پورے جی جان سے فدا تھی، اور اس کے عشق میں ہر گرم سرد جھیلنے کو تیار۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عورت مرتی ہے اس وقت جب وہ اپنا دل ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہے جو اس کے وجود، اس کے جذبات، اس کے عشق سے بالکل نابلد ہو۔ یعنی وہ سب کچھ حق کے ساتھ وصول کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی نہ کرے۔ اور مرد کی یہی خصلت عورت کی موت ہے۔ وہ زباریہ تھی، مرنے کی پوری جی جان سے کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ موم کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ یہ محبت اسے اور زیادہ بزدل بنا رہی تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں جب اس نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو بے ساختہ بولا تھا، یہ آج تو پوچھ لیا، پھر کبھی تمہاری زبان پر ایسی کوئی بات نہ آئے۔ میرے معاملات میں دخل اندازی کی، پھر اس کا نتیجہ بھگتوں کی۔ یہ ایک جملہ تو نہیں تھا، صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ تو ایک سنگین دھمکی تھی، محبت کو منہ پر مارنے کی۔ اور اس سنگین غلطی کا نتیجہ تو پھر اس عورت کے لیے موت ہی تھا۔ سو چپ چاپ محبت کی مسند پہ بیٹھی دل و جان سے اس شخص کی محبت میں ڈوبتی رہی۔ آج جب موبائل پر اجوا سے بات ہو رہی تھی تو اسے لتاڑنے لگی۔ کیا ضرورت ہے اس لاپرواہ بے مروت کے لیے خود کو رولنے کی؟ وہ اس قابل نہیں ہے، تم اس سے محبت کرو، بس صرف زندگی جیو اور سمجھوتا کرو۔ بلکہ اگر بس میں ہو تو چھوڑ دو اسے، میں تو یہی مشورہ دوں گی۔ وہ سخت کبیدہ خاطر تھی، اس کی بہن تو اس انسان کے لیے جوگ لیے بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑ دوں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور جو اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، وہ گویا خود ہی مسرور تھی، جیسے اس کا بچہ پیدا کر کے وہ دنیا کا سب سے نرالا انوکھا کام کر رہی تھی۔ تو پھر دفع کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ وہ جھنجلا اٹھی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ باقی سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تم کب آؤ گی؟ وہ برجستہ بولی۔ جب وہ آنے کی اجازت دیں۔ وہ تو کبھی نہیں دیں گے، بلکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم خود ہی آ جاتی ہو۔ وہ مشکوک ہوئی تو بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس کی 3 نندیں تھیں، تینوں سکندر سے بڑی تھیں، 2 شادی شدہ تھیں، جبکہ سائمہ گھر میں بن بیاہی تھی۔ اس کا رشتہ اپنے چچا زاد سے طے تھا، جو عرصہ دراز سے اٹلی میں مقیم تھا۔ وہ آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے وہاں شادی کر لی تھی، لیکن یقینی بات بہرحال نہیں تھی۔ اس لیے سائمہ وقار کی امید لیے ماں کے گھر بیٹھی بھابھی پر اپنی بھڑاس نکالتی، سوختہ دل لیے وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات سنتی۔ بیٹی کی پیدائش پر ساس نے برملا کہا تھا، اپنی بہن کو بلوا لو، میں خود بیمار ہوں، اور سائمہ کو تو تمہیں پتہ ہے اسے گھر کے ماحول کی عادت نہیں ہے۔ ناچار اسے اجوا کو بلانا پڑا تھا۔ وہ آئی تو پہلے تو اس کے سسرالیوں کے شان میں قصیدے پڑھے،
پھر ان پر لعنت ملامت کی، پھر اس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ بچے کی چیزیں سمیٹتی بولی، میں تمہارے لیے سوپ بناتی ہوں اور اپنے لیے چائے۔ وہ جانے لگی تو یک دم سے زباریہ کی آواز پر رکنا پڑا، ان کے لیے بھی کچھ بنا لینا۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی۔ پھر سوپ بنا کر اس کو دے کر واپس کچن میں گئی، سب کے لیے کھانا بنایا۔ ملازموں سے کچن کا کام مہارانی نہیں کراتی تو پھر خود کرے نا۔ وہ اس کی ساس کو کوستی روٹیاں ڈال دی تھی۔ سکندر کو لفٹ نہ اجوانے دی اور نہ ہی وہ اسے گھاس ڈالتا تھا۔ توبہ، نخرہ کتنا ہے! اگر یہ عہدہ چلا جائے تو کیا حیثیت ہوتی اس کی، مجھ سے بھی بدتر۔ کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا بھی تو اس نے در خو اطمینان نہ سمجھا۔ شام کو جو وہ بچی کے کپڑے بدل کر سلانے لگی، ساتھ میں وہ زباریہ کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھی۔ اتنے میں سکندر دروازہ کھول کر اندر آیا، یونیفارم میں ملبوس، ایک سرسری عام سے نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ الماری سے اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھا تو آنکھوں سے اشارے کرتی زباریہ نے اسے کپڑے نکالنے ہوگا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، ناچار اٹھنا پڑا۔ میں نکالتی ہوں۔ الماری کھول کر اس نے کپڑے نکالے، اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ باتھ روم چلا گیا۔ کھانے وغیرہ کا پوچھ لینا، حالانکہ کسی کے ساتھ لنچ کر کے آ رہا ہوگا۔ وہ تلخ ہوئی، پلیز میری خاطر، اس نے التجائیہ کہا، تم پہ تو بندہ فاتحہ ہی پڑھ لے۔ وہ جی جان سے سلگ اٹھی تھی۔ ناراض سی وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ زباریہ مسکراتی رہی۔ غصے میں تو بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تو ہر وقت غصے میں رہتی ہو۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ سکندر کے واش روم سے نکلتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی، کھانا لگاؤں؟ اسے اپنا آپ انتہائی کمتر، حقیر لگ رہا تھا اس وقت۔ نہیں، لٹ مار جواب دیتا۔ وہ بیوی سے بات کیے بنا بچی کو دیکھے موبائل چیک کرنے لگا۔ چائے لاؤں؟ ہاں لے آؤ۔ پھر اسی بے نیازی سے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک ملامتی نظر زباریہ پر ڈالتی اسے بہت کچھ کہتی چلی گئی تھی۔ اس قدر پستی میں جینے سے تو اچھا ہے کہ بندہ جیسے ہی نہ جیے ہی نہ۔ اجوا کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اجوا گھر واپس چلی گئی تھی۔ وہ خود گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی، ملازمت سے صفائی کرواتی، کھانا خود بناتی۔ کب تک لیٹی رہے گی؟ سیزرین تو نہیں ہے نا؟ اس کی ساس نے خود اس کی ماں سے کہا تھا، جو مبارکباد دینے آئی تھی۔ وہ کبھی خود شاپنگ کرنے نہیں گئی۔ اس کے ساس اس کے لیے جو لے آتی وہی پہنتی۔ اپنی بیوی کی عادتیں بگاڑنا مت، ایک دفعہ بازار کی لت پڑ گئی تو پھر روکنا محال ہوگا۔ وہ کون سا ماں سے باس پرس کرتا؟ ماں اور بہنوں کی خوشنودی کے لیے کی جانے والی شادی دراصل ایک بہترین فیصلہ ہی تو تھا۔ ایک تو بیوی اللہ میاں کی گائے تھی، دوسرا وہ بھی کون سا اس ایک پہ اکتفا کرنے والا تھا۔ جو من چاہی عورت ہوتی تو وہ یوں ہی اس کی جھولی میں آ گرتی۔ اس کے عہدے سے زیادہ خطرناک اس کا حسین سراپا تھا۔ اگرچہ خالصتاً زنانہ تعریف تھی، مگر وہ نہایت ہینڈسم تھا۔ 6 فٹ قد، ستوانہ، کشادہ پیشانی، سفید رنگت، گھنے بال۔ ایک بھی نقش ایسا نہ تھا جہاں خامی ہو۔ اپنی خوبصورتی کا احساس اسے شاد رکھتا۔ اپنے عہدے اور دلکش سراپے سے وہ بہت مستفید ہو رہا تھا، لیکن یہ نعمتیں کب زحمتیں بن جائیں اللہ ہی جانتا تھا۔ تمہاری مسز تمہیں کچھ کہتی نہیں؟ ویسے بڑی دریا دل عورت ہے، جو ہم جیسی عورتوں کی شراکت کو گوارا کر لیتی ہے۔ اس کے بستر پر دراز وہ اس کے قربت سے محفوظ ہوتا بڑے خمار آلود لہجے میں بولا، اس جیسی بیوی صرف گھر آباد کرنے والی ہوتی ہیں، دل آباد کرنے والی تم جیسی ہوتی ہیں نا۔ اس کی بات پر بڑے دل برانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، کچھ کہتی نہیں تمہیں؟ نہیں، اسے اجازت ہی نہیں دی میں نے۔ بڑے فخریہ سے بولا، بیچاری تمہاری خادمہ۔ وہ کھلکھلائی تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ رات کو جب علیشا روتی تو وہ اسے کمرے سے نکلنے کو کہتا، یہ سونے نہیں دے رہی، نکالو اسے باہر۔ نہایت درشتی سے ڈانٹ دیتا۔ وہ ہراساں سی بچی اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہر بات سہتی۔ ہر زیادتی برداشت کرتی۔ اس مرد کا ساتھ کیا ملا تھا، گویا ہفتے اقلیم کی دولت ملی تھی اسے اس کے عہدے، اس کی دولت کسی بھی چیز سے سروکار نہ تھا۔ وہ تو اس کے عشق میں پور پور ڈوبی غرق ہو چکی تھی۔ دن رات محبت کی آنکھ میں فنا ہو رہی تھی۔ وہ جتنی بے اتنائی برتتا وہ اتنا ہی اسے عزیز ہوتا۔ تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ماں کے حوالے ہی کرتا کہ گھر کا سارا خرچ وہی چلاتی تھی۔ اس کا باپ ریٹائرڈ DSP تھا، چند سال پہلے وفات پائی تھی۔ شوہر کی پینشن، بیٹے کی تنخواہ وہ اپنے پاس رکھتی۔
ادھر زباریہ کو ذرا ذرا سی چیز کے لیے ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا. وہ خود تو جیسے اسے بیاہ کر لانے کے بعد بری و ذمہ تھا. سب کچھ ماں کی ذمہ داری تھی. ساس ہی اسے ماں کے گھر لے کر جاتی تھی. شادی کے بعد سے وہ ایک بار بھی اسے لے کر نہیں گیا تھا. سسرالیوں سے اس کے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے. وہ بھی دل پر جبر کیے بیٹی کی وجہ سے خاموش تھے کہ بیٹی کو گھر بٹھانا بھی مقصود نہ تھا. اس کے سامنے وہ موبائل پہ غیر عورتوں سے باتیں کرتا. وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی پر اجوا کے سامنے کہیں بھی نہ رہ پاتی تھی. آج جب وہ ماں کے گھر آئی تو اجوا کے سامنے اشک بہاتے اس کی بے وفائی کی باتیں کیے جا رہی تھی. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر رشتہ کرو. اگر رشتہ کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا. اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا. وہ میرے سامنے دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے, ان کے پاس جاتا ہے, ان کے لیے گفٹ لاتا ہے. میں روز خود کو جوڑتی ہوں اور روز خود کو ٹوٹا دیکھتی ہوں. کیا ہماری زندگی ایسے گزرے گی؟ وہ جس کرب و اذیت سے گزر رہی تھی اجوا کو اس کا اندازہ تھا, تبھی تحمل سے بولی. جبھی تو کہتی ہوں وہ کمینہ محبت کے لائق نہیں ہے. اپنے خالص جذبے اس پہ مت لوٹاؤ. وہ اس قابل ہے کہ تم اس کے لیے اپنے آنسو بہاؤ. یا آنسو بہانے کے بجائے اگر تم اس کو دو چار سناتی تو اس کی ہمت نہ ہوتی اس قدر کمینگی دکھانے کی. وہ اس کے بات کاٹتی یکدم بولی, کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ تو کھڑے کھڑے مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا. پھر میں اس کی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ پھر میں خود زندہ رہ نہیں پاؤں گی, یا رہ بھی پاؤں گی یا نہیں. وہ ایک بار پھر بلکنے لگی. وہ اسے تسلی دلاسے دینے لگی. وہ جانتی تھی کہ وہ مرد کبھی سدھرنے والا نہیں. یہ عورت خواہ اس بے درد انسان کے لیے اپنی قیمتی آنسو ضائع کر رہی تھی. وہ اس کی محبت میں اندھی, کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی. باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. اوہ, آج ہماری بیٹی کیسے گھر کا راستہ بھول گئی. اسے ساتھ لگائے ہاتھ میں تھامے پھلوں کے شاپرز راستہ کو تھمانے لگے. سکندر کیسا ہے؟ لقمان صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس کے سسرالیوں کے بارے میں رسماً پوچھنے لگے تھے. ٹھیک ہے سب. پھر دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی تھیں. بے کیف دن راتیں گزر رہی تھیں جب اچانک سکندر کا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر ہو گیا تھا. رات کو وہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی تو اس کے قریب جاتے جیسے آسان خطا ہوئے تھے. قدرے ہچکچاتے وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. آپ صبح جائیں گے؟ بات شروع کرنی خاصی مشکل لگ رہی تھی. نہیں, پرسوں. وہ بستر پر دراز دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولا, کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس کے سوال پر یکدم سے آنکھوں پر سے بازو ہٹاتا قدرے اچنبے سے بولا, تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں؟ وہ اس کی آواز اس کے لہجے سے ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی. اس سمے بھی وجہ سے کام کر رہ گئی. میری ماں جہاں ہوگی وہاں تم بھی ہوگی. اس کا ایک جملہ اس کے اوقات کا تعین کر گیا تھا. وہ اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھاتے بولا, پاؤں دبا دو, پھر ایک گلاس دودھ لے کر آنا. وہ اس کے حکم کی تعمیل میں جت گئی تھی. وہ چوری چوری سے دیکھتی. جتنا وہ اسے نظر انداز کرتا اتنا وہ اس کے اور قریب ہوتی جاتی. وہ اسے آکاش خود اپنا آپ ایک ذرے کی مانند دکھ رہا تھا. تو کبھی آکاش اور ذرہ مل پائیں گے؟ لامتناہی ہی سوچوں کا تسلسل اسے بہت آگے خیالوں کی دنیا میں نکال لے گیا تھا. اس مرد کی بے رخی دل پر قابض ہو رہی تھی. اس بے رخی میں ہی تو جینے کا مزہ تھا. اس پگلی عورت کے لیے خود ساختہ زندگی کے نشے میں چور ابھی بھی بس اس مرد کو چوری چوری دیکھ رہی تھی. اس کے جانے کے کچھ دن بعد اجوا ان کے ہاں آئی تھی. اس کی ساس اور نند بازار گئی تھی. اس وقت وہ دونوں گھر پر اکیلی تھی. اجوا بے پرواہ انداز میں کھل کر باتیں کیے جا رہی تھی. تم نے ہمیشہ کی طرح اب بھی نہیں کہا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ تمہیں لے کر جائے؟ اجوا بے یقین تھی اس کی بات پر دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی, تمہیں کس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا ہوگا؟ کچھ پل بعد وہ پھر سے کہنے لگی, میں نے کہا تھا. مگر وہ کہنے لگے, جہاں اماں ہوں گی وہاں تم ہوگی. تو کیا شادی اس کی اماں سے ہوئی ہے؟ تمہیں بے وقوف سمجھ رہا ہے, بلکہ سمجھ کیوں رہا ہے؟ تم تو بنی بنائی بے وقوف ملی ہو اسے. کس قدر خاموشی سے نکل گیا تمہیں یہاں چھوڑ کر. اس کو اشتعال میں آتا دیکھ کر وہ یکدم سے بولی, چلو کچن میں جا کر چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بنا لیتے ہیں. خوش دلی سے کہتی وہ اٹھی تو علیشا کو گود میں اٹھا کر وہ بھی اٹھ گئی. کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ کباب نکال کر تلنے لگی. زباریہ پر ایک گہری نظر ڈال کر بولی, علیشا کے کپڑے وہی خریدتی ہے نا؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر بے ساختہ بولی,
اپنے لیے کس قدر مہنگے کپڑے لیتی ہیں اور تمہارے اور بچی کے لیے سستے۔ وہ اس کو عقل دلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے تو متوسط طبقے کی لڑکی بیاہ کر لائے، جو مرضی کریں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی گستاخ سی بہو ہوتی تب انہیں پتہ چل جاتا۔ وہ دانت چباتی بولی۔ کچن کی ٹیبل پر کباب کی پلیٹ، چائے کے کپ رکھ کر وہ وہیں بیٹھ گئی اور ایک مجروح مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی بولی، تم اپنا دل کیوں جلاتی ہو؟ یہ میری قسمت ہے، یہ سب بھگتنا ہے مجھے۔ اس کے چہرے پر ایک مجروح سا تاثر ابھرا تھا جسے اجوا نے بہت غور سے دیکھا، پر اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت، تقدیر کے فیصلے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ تم آ جاؤ گی نا؟ وہ اس کی ملتجی آواز سن رہی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی طور جانے پر رضامند نہ تھا۔ آج مشکل ہے، کچھ دن بعد آ جاؤں گی، سالگرہ آج ہے۔ وہ اڑی تھی، میری مجبوری نہیں سمجھو گی؟ وہ بھی شکوہ کنا ہوئی، تو کوئی وجہ بھی تو ہو نہ آنے کی۔ وہ بھی بضد تھی، وہ دراصل سکندر آ جانے والا ہے۔ اس کی انکار کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ اوہ، تو اس لیے مسلسل انکار ہو رہا ہے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کیسے؟ تو مرو، مت آؤ، اسی شخص پر قربان ہوتی رہو جو سب سے قابل نفرت ہے، شدید نفرت ہے مجھے اس سے۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ رسیور کریڈل پر رکھے بنا سمجھی کی کیفیت میں گھری ہوئی کھڑی رہی تھی، بوجھل دل لیے۔ وہ دل سوختہ سی ٹیرس پر آئی تو آسمان پر گھن گھور گھٹائیں پھیلتی جا رہی تھی، مستانہ سی ہوا کے ساتھ اکا دکا قطرے بھی گر رہے تھے۔ کچھ منچلے پتنگ اڑا رہے تھے، آسمان رنگا رنگ پتنگوں سے سجا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ کچھ دیر میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور ادھر زباریہ کا دل یک بارگی دھڑک اٹھا تھا۔ اسے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، کائنات میں چلتی ہر چیز رک گئی ہو۔ اگر کہیں کوئی آواز آ بھی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے دل کی دھڑکن کی، اور اس کے دل کی دھڑکن کو تہس نہس کرنے والا، اس کے وجود کو عشق کی چنگاری جگانے والا آ گیا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں تھا۔ اس نے دل سے ڈنر تیار کیا تھا۔ ڈنر سے فراغت کے بعد جب چائے پی جا رہی تھی، وہ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اجوا کو کال کی، جو اس نے کافی دیر بعد وصول کی۔ کیا ہے؟ وہ جیسی چیخی تھی۔ زباریہ بے ساختہ مسکرائی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ ہاں، اس نے قدرے ڈھٹائی سے کہا۔ معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں نہیں، اس نے کرب سے دہرایا۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ اپنے شوہر صاحب کی خدمت کرو۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ ہلکا سا مسکراتی اس نے فون رکھ دیا۔ علیشا کو فیڈر دے کر پیمپل تبدیل کروا کر سلا دیا، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگی۔ اس کی ساری دعا سکندر سے شروع ہو کر سکندر پر ختم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ جوتے اتارنے کے لیے وہ بیڈ کنارے بیٹھا تو یکدم سے آگے بڑھ کر اس نے اس کے جوتے اتارے، پھر کچھ متعمل سے بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہ ایک مہینہ اسے ایک صدی کے برابر لگا تھا۔ ایک دن بھی تو نہیں گزار سکتی تھی اس کے بغیر، کو جا کے ایک مہینہ۔ وہ جو ہمدردی محبت کے دو بول سننے کی متمنی تھی، اس کی زبان سے ایک لفظ محبت بھرا نہ سن پائی تھی۔ یہ بد نصیبی ہی تو تھی اس کی، جس پر مرنے کو تیار تھی۔ وہ دو حرف تک کہنے کا روادار نہ تھا۔ وہ عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، سمجھتا تھا، اور وہی ایک نظر اس عورت کے لیے بھی تھی۔ میں بہت اداس تھی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میرا ایک دن بھی نہیں گزر رہا تھا آپ کے بنا۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ علیشا کیسی ہے؟ اس کی ذات اس قدر غیر اہم تھی۔ وہ چونکی، پھر سنبھلی اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے سے تھکان ظاہر ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی شیو بے اختیار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی، آپ کو میری یاد آئی؟ میں وہاں جاب کروں گا یا تمہیں یاد کروں گا؟ وہ تمسخر اڑاتا بولا۔ پلیز ناراض نہ ہو، میرے منہ سے شاید کچھ غلط نکل گیا۔ وہ سراسیما سے بولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ سرحد سے بیڈ سے اٹھتا وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ پھر 3 چھٹیاں کیسے گزریں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈاتی رہی، اس کے پاؤں کی دھول بنی رہی۔ وہ خاک تھی اور خاک ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر پریگننٹ تھی۔ جب اجوا کو پتہ چلا تو خوب لڑی اس سے، تمہیں ضرورت ہی کیا تھا اتنی جلدی؟ وہ کیسا شوہر ہے دیکھ رہی ہو؟ پھر بھی اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کر ڈالے۔ علیشا پورے 3 سال کی ہو چکی ہے، اور وہ چاہ رہا تھا تو پھر میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے وضاحت دی۔ نہیں،
मैं कतई मानने को तैयार नहीं कि इसकी ख्वाहिश पर है। वो अभी भी नाकाबिले यकीन निगाहों से देखे जा रही थी। राशिदा बेगम जो सब्जी की टोकरी लिए इधर ही आ रही थी, अजवा को लताड़ने लगी। ये तुम क्या इसको घर तबाह करने के गुर से खाती हो? वो तो इन्हें जिच किए दे रही थी। सबर ना आया तो जैसे फट पड़ी। ये इसका और इसके शौहर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। तो घुलती रहे। फिर पैर पटकती उठकर कमरे से चली गई। खबरदार इसकी बातों में ना आना। अगर तुमने इसकी एक भी बात सुन ली तो बस गया तुम्हारा घर। राशिदा बेगम बहुत नालां थी इससे। ये बाकी दो कहाँ गायब हैं? ज़ैनब और फातिमा को पूछने लगी। टीवी के आगे बैठी कोई ड्रामा रट रही हैं। राशिदा तंज करती गोया सारा गुस्सा करेलों पर निकालने लगी। अम्मा ही मुझे दें, मैं छील दूंगी। राशिदा के हाथ से छुरी लेकर वो करेले छीलने लगी। मैं गोश्त चढ़ा के आती हूँ। वो किचन में चली गई। थोड़ी देर में उज्वा अलीशा को उठाए बाहर आई। जाग गई मोहतरमा। फीडर पीकर बोली, मम्मा के पास जाऊँगी। अलीशा की नकल उतारती से गोद में बिठाकर इसके साथ खेलने लगी। ज़ुबारिया मुतमईन से करेले छीलने में मसरूफ़ हो गई। कॉलेज से घर आती वो अपनी धुन में मगन रास्ता तय कर रही थी कि रास्ते में सिकंदर को गाड़ी में गुजरते देखा। इसकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियाँ पूरी रफ्तार से भाग रही थी। ओहो, भाई साहब आज पहुँच गए यहाँ। वो तेज़ तेज़ कदमों से रास्ता तय करने लगी। घर पहुँची तो जैसे क़यामत इसकी मुंतज़िर थी। वो हुआ था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और जो हुआ था वो हरगिज़ भुलाए जाने वाले ना था। हर आँख अश्कबार थी। इसकी जवान मौत पर हर एक लरस का रह गया था। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर जाने क्या पेचीदगी हुई कि इस नागहानी सानिया से दो चार होना पड़ा था। वो तो जैसे सदमे से निढाल थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका हंसता खिलखिलाता वजूद मानो मिट्टी तले जा सोया था। माँ बाप अलग निढाल पड़े थे। अलीशा तो बस रोते माँ के पास जाने की ज़िद किए जा रही थी। अजवा ने आज तो इस शख्स की आंखें भी नम देखी थी जिसने सबसे ज़्यादा नाकदरी की थी इस औरत की। इस वक्त तो वही से इसका कातिल लग रहा था। इसका दिल चाह रहा था इसके गिरेबान पकड़ कर इसका मुहासबा करे। वो इसे इस बदरूह की मानिंद लग रहा था जो इसकी जिंदा बहन को सालिम निकल गया हो। ज़िंदगी जैसे जमूत का शिकार होकर रह गई थी। वो कई दिन तक सख्ते की हालत में रही थी, लेकिन माँ बाप की खातिर दिल को संभालना पड़ा था। फिर वो माँ को दिलासा देने वाली चट्टान बन गई। गुजरते दिन रात खुद ही मरहम लगाए जा रहे थे। दुख की आमेजिश भरे दिन इस वक्त बहुत भारी लग रहे थे। अब एक ज़िंदगी से जुड़ी कहानी तो टूट गई थी, मगर एक और ज़िंदगी से जोड़ने की कहानी शुरू होने वाली थी। वो तो सबको उदास मगमूम करके चली गई थी, पर अपनी दो निशानियां इन सब के लिए छोड़ गई थी, अलीशा और नौमौलूद अलीना। उनके घर में सन्नाटे बोल रहे थे। ये सन्नाटे तवील होते अगर उल्फत ना आती तो इनके बाद इनके असाब पर एक और बम ना फोड़ती। ये सोचा भी कैसे उन्होंने? जब इसने सुना तो दंग रह गई थी। तो इसमें सोचने की क्या बात है? लोगों ने तो मुझे कहा कि अपनी बेटी की बात करो, बच्चों को खाला बनकर पालेगी। जिन्होंने मशवरा दिया है उनसे कहें कि वो अपनी बेटियां दें, मेरा सोचे भी मत। दो टोक अंदाज में इख्तियार करती वो इस मौजू पर कोई बात सुनने पर तैयार ना थी। मसला क्या है? पढ़ाई तुम्हारी मुकम्मल है, फिर बच्चियों पे अगर कोई गैर औरत आ गई तो जुल्म के पहाड़ तोड़ देगी इन पर मुझे वो शख्स किसी भी तौर कबूल नहीं है। वो हतमी अंदाज में बोली। तो ये इनकार अपने बाप के सामने करना। अम्मी, आप एक बेटी इस पर कुर्बान करके अब दूसरी कुर्बानी के लिए पेश करेंगी? नाकाबिले यकीन निगाहों से तके जा रही थी। देखो बेटा, इसको तो हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी, मगर ऐसा रिश्ता हमें नहीं मिल सकेगा। क्या चाहिए इन लोगों में? तो बुराई भी इतनी नहीं है। वो एक बद किरदार मर्द है। इसने बरमला कहा था, हर मर्द होता है, हर मर्द नहीं होता, छुपा होता है, इसलिए काबिल भरोसा लगता है। राशिदा अपने मौक़िफ़ से हटने पर तैयार ना थी। फ्लर्ट करने में बद किरदारी में फ़र्क होता है। वो भी संजीदगी से बोली। ठीक हो जाएगा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप खुद ब खुद संभल जाते हैं। फिर वो आला ओहदे पर फाइज है। कसूर इसका नहीं, लड़कियों का है जो ख़ुद को इस कदर अर्ज़ां करती हैं। माँ किसी सूरत इसका मौक़िफ़ मानने पर तैयार ना थी, लेकिन ये मामला इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब उल्फत ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी देने पर तैयार नहीं तो अपनी नवासियाँ यहाँ अपने घर ले आओ। गैर लड़कियाँ तो इन्हें नहीं रखेंगी। उनकी इस कदर ढिठाई पर राशिदा बेगम तिल मिलाती हुई बोली, बहन कुछ वक्त सोचने के लिए दें, हम फैसला करके। फ़ैसला हमारे हक़ में होना चाहिए। मुझसे बच्चियाँ नहीं संभलती, जल्दी करो, देर ना हो जाए। जाते जाते भी वो धमका गई। देखा आपने कैसे धमका रही हैं, ज़बरदस्ती कर रही हैं वो। अजवा तैश में आकर बोली,
خدا کے لیے مجھے پاگل مت کرو، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہ تو تمہیں میرا خیال ہے نہ ان پھول سی بچیوں کا، اگر تمہیں اپنی بہنوں کا، ماں باپ کا خیال ہوتا تو فوراً ہاں کر دیتی، پر تمہارے جیسی خود غرض اولاد تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ ماں کوسنے لگی، وہ دل گرفتہ سی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تم بھی اس شخص کی طرفداری کرو گی؟ رباب کی بات پر وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں تو ایک سیدھی بات کر رہی ہوں، اگر کوئی بھی دوسری عورت آئی تو تمہاری بھانجیوں کے ساتھ کیا کرے گی اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ماں باپ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس میں برائی بھی نہیں ہے، کبھی کبھار ہمیں کچھ فیصلے دوسروں کی خاطر بھی کرنے پڑتے ہیں، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ رباب اس کی دوست کو اس کی ماں نے اسے سمجھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب اس کے باپ نے بنا اس سے پوچھے ہاں کر دی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی ایک بہن گھر سے نکلی تو دوسری ایک جوڑے میں وہاں آئی تھی۔ یہ شادی تو نہ تھی، ایک سودا تھا جو ان بچوں کی خاطر کیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جیسا کچھ بھی نہیں تھا، وہی کمرہ، وہی لوگ، بالکل عام سا دن، عام سی رات۔ شادی ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس کمرے میں زباریہ ہوتی تھی اور اب وہ اس کے بستر پر۔ یکدم سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، دل رو رہا تھا پر آنکھیں خشک تھیں۔ اس مرد کی بے التفاتی نے تو مارا تھا اسے۔ قسمت کی مار، اب کی بار ہمارا مقدر نہیں بنے گی، اب تمہاری باری ہے سکندر، اب تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اندر ہی اندر زہر اتار رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر بے ساختہ اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ بڑا کھلا کھلا لگ رہا تھا، کسی اداسی کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اس کے وجود پر ایک قہرمانی نگاہ ڈال کر وہ 1 مہینے کی بچی کو اٹھا کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ علیشا نوڈلز کی فرمائش کرنے لگی تھی۔ وہ علینا کو بیڈ پر لٹا کر علیشا سے بولی، آؤ میں بنا دوں۔ کافی دیر تک کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں علیشا اس کے ہمراہ آئی تو اسے دیکھ کر وہ بولا، علیشا تم جاؤ دادی کے پاس سو جاؤ۔ نہیں، میں خالہ کے پاس سوؤں گی۔ کہا نہ، دادی کے پاس۔ اس کا اصرار اس عورت کی جسم و جان میں آگ دہکا رہا تھا۔ چلو علیشا، دیر ہو رہی ہے، ہم سوئیں گے ابھی۔ علیشا کو بیڈ پر لٹا کے وہ خود کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ دوسرے کنارے پر لیٹا وہ جیسے شش و پنج میں مبتلا کچھ پل حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے ٹی وی پر نظریں جما کر پروگرام دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا تینوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ صبح علیشا کو تیار کر کے اسکول دادی کے ساتھ بھیجا، پھر کمرے میں واپس آ کر علینا کو فیڈر پلانے لگی۔ نیند سے بیدار ہو کر اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں تو اسے دیکھتا بولا، ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اور میرے کپڑے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب تو تمہارے پاس ہوگا۔ پرسکون سے انداز میں دیکھتی وہ بولی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ کیوں؟ تمہارا ادھار لیا ہے میں نے۔ اب کہ وہ بھی ترشے سے بولی، ناشتہ بناؤ، اپنی بہن سے کہو۔ تمہیں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب کی بار اٹھ بیٹھا تھا، اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں ان بچوں کی ماں ہوں، یہی ہے نا شادی کی وجہ؟ تم یا تمہارے گھر والے میری ذمہ داری نہیں، اس لیے مجھ پر حکم چلانے کے بجائے اپنے گھر والوں کو زحمت دو۔ اس کی اس قدر زبان درازی نے تو اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بستر سے اترا تو رات کو سارا پلان شدہ تھا۔ ہاں، یہی سمجھ سکتے ہو۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مد مقابل آیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہاری بہن نے نہیں بتایا تھا کہ میں کیسا ہوں؟ نہیں، تم اتنے اہم نہیں ہو کہ ہر کوئی ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرے۔ اس نے بڑی بے خوفی سے کہا تھا۔ علینا کو فیڈر پلا کر بڑے اطمینان سے لٹا کر اسے مطمئن سے انداز میں اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ مرد اس وقت بالکل بت بن گیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ ان دنوں اسی شہر میں تھی۔ گارڈ ہر وقت ڈیوٹی پر تعینات رہتے، سرکاری بنگلہ تھا، سیکیورٹی سخت تھی، قریبی دفتر تھا، اس لیے اکثر وہ گھر بھی آ جاتا۔ جب وہ لگاتار بہن سے ناشتہ کھانا مانگنے لگا تو وہ بولی، یہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سائمہ کڑے تیور لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ مہارانی کچھ زیادہ ہی نہیں بن رہی؟ کچن میں ماں کو داخل ہوتے دیکھ کر اب ماں سے مخاطب تھی، جاؤ بول کے آؤ کہ سکندر کے لیے ناشتہ لگائے۔ الفت نے بیٹے کو دیکھ کر حتی الامکان لہجہ نارمل رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ لٹکا کر واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے کچھ سرخ تھا۔ کیا ہوا؟ آئی نہیں وہ؟ کہہ رہی ہے کہ تم دو نا بہن ہو اس کی، اور اگر تم پہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو پھر بھائی سے کہو کہ ملازم رکھ دے کھانا بنانے کے لیے۔ اس کی بات پر الفت بھڑک اٹھی تھی۔
سنا تم نے؟ یہ لڑکی تو مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگی، جب سے یہاں آئی ہے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ اس کی ماں بھی ناراض لگ رہی تھی، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا وہ پرسوچ انداز میں قدم اٹھاتا کمرے میں آیا۔ وہ علینا کو سلائے خود کسی کتاب میں غرق تھی۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آج علیشا کو امی کے کمرے میں سلا دینا۔ علیشا میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے کہا، وہ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ نہیں، کیونکہ نہ تو میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، نہ تمہاری کوئی بات سننا چاہوں گی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھین کر نہایت تلخی سے بولا، اپنی اوقات بھولی بیٹھی ہو، یہ مت بھولو تم کیا حیثیت رکھتی ہو۔ ہاں، حیثیت کا تعین تو کیا ہے میں نے، جبھی تو تمہارے ساتھ بولتی ہی نہیں۔ ایک گہرا وار کر کے وہ چادر خود پہ ڈالتی بات ہی ختم کر چکی تھی۔ آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ عورت بہت اچھی طرح سمجھانے لگی تھی۔ وہ تکونی زندگی جی رہی تھی۔ یہ تکون خود علیشا علینا پر مشتمل تھا، یعنی اس مرد کی تو کوئی اوقات ہی نہ تھی۔ وہ اس تکون کے حصار تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ اسے اپنا بہت غیر اہم محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جو ہر وقت سراہے جانے کے شوق میں مبتلا تھا، اسے اپنا آپ نظر انداز کرنا سخت کھل رہا تھا۔ یعنی جو کچھ وہ دوسرے کے ساتھ کرتا تھا اب وہ اس کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی سے جھٹلا رہی تھی، یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا وجود اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنا غیر اہم تو کبھی نہیں رہا تھا وہ۔ صبح خود اٹھ کر تیار ہوتا، وہ علیشا کو تیار کرتی، اسے ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کر دیتی۔ اس کی ماں اور بہن اس سے بہت نالاں تھیں۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہ تھا۔ لڑکی، میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے شوہر کے کھانے پینے، کپڑوں، کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے تو تمہیں نہیں لے کر آئی تھی کہ تم مہارانیوں کی طرح بیٹھی شان سے رہو۔ بڑے جلے دل سے کہہ رہی تھی، جبکہ بڑے مطمئن سے انداز میں بولی تھی۔ پوتیوں کے لیے تو لائی تھی نا مجھے، وہ ذمہ داری میں بہت اچھی طرح نبھا رہی ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھا کیسے جواب دے رہی ہے مجھے۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس کی بہن تو اس جیسی نہیں تھی، وہ تو بہت با اخلاق ملنسار تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آفت ہے پوری کی پوری۔ میری تو توبہ جو اس بلا کو بیاہ لے آئی۔ ہاں، اسی نیک پروین کی چاہ میں ہی تو ہمارے گھر آئی تھی آپ، تاکہ دوسری پر بھی اسی طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑ کر دوسری سے بھی دنیا پاک کر دیں۔ اس کے اس قدر سچائی پر مبنی بات پر وہ پہلو بدل کر بولیں، تو کیا میں نے مارا تھا اسے؟ مجھے کیوں کوس رہی ہو؟ کیا کمی تھی اسے یہاں؟ الفت بھڑکتی اپنے حواس خطا کیے جا رہی تھی۔ ہر چیز کی کمی تھی، محبت کی، دوستی کی، رشتوں کی، دولت کی۔ اس کے لیے تو ہر چیز ناپید تھی۔ وہ حقیقت دکھانے پر آئی تو بولتی چلی گئی، آپ سب ٹی وی دیکھنے دیں گے مجھے؟ قدرے جھنجھلائے انداز میں ان کو روک کر وہ چلایا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماں اس کے قریب بیٹھ کر بولی، بہت دھوکہ کھایا میں تو سمجھی تھی کہ یہ بھی بہن کی طرح سعادت مند ہوگی، یہ تو پوری پٹاخہ ہے۔ وہ بنا کچھ کہے نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمائے کہیں اور تھا۔ تو آج آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ اس کے آنے پر نازنین نے بڑی دلکش مسکراہٹ سے اسے ویلکم کیا تھا۔ ہاں، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے واہ، ایسی حالت میں تو تمہیں اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہمارے پاس۔ عالی شان کشادہ لاؤنج کے صوفے پر اس کے انتہائی قریب بیٹھی بڑے عاشقانہ انداز میں کہے جا رہی تھی، اگر اس کے پاس ہوتا تو پھر یہاں آتا۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو مسکراتے بولی، یہ بھی پسند نہیں ہے کیا؟ پھر کچھ دیر بعد بولی، اگر یہ بھی پسند نہیں پھر ہم سے شادی کیوں نہیں کر بیٹھے؟ روز کا آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ آج جانے کیوں نازنین کی باتیں بھی کچھ خاص بھلی نہ لگ رہی تھی۔ بے دلی سے اٹھا، کیوں اتنی جلدی؟ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں گھر جاؤں گا، یہ کہتی وہ سیدھا نکلا تھا۔ وہ ایک اڑیل گھوڑے کی مانند سرکش زندگی کے لگام تھامے اپنی مرضی کی دوڑ لگائے ان میں سے ہر ایک کو پیچھے چھوڑنے کی تگ و دو میں تھی۔ شام کو گرم چائے کا کپ لیے جب وہ لاؤنج میں آئی تو الفت کو سکندر کے پاس بیٹھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جو وہ باہر نکلی تو ہنوز وہ دونوں وہیں بیٹھے ٹی وی کے کسی پروگرام پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر یکدم سے رخ موڑ کر سکندر نے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ اپنی آواز اسے خود اجنبی لگی تھی۔ تو کہو نا، کیا چھپ کر پٹیاں پڑھانا چاہتی ہو؟ اس کی ساس نے فوراً کہا تھا، آپ سے بات نہیں کر رہی میں، نہایت ترشے سے کہتی ایک بار پھر سکندر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ علیشا کو میں کسی اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں، یہ اسکول مجھے پسند نہیں ہے۔ اے بی بی،
کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا خاصا تو ہے، لڑکی ذات ہے، کون سا ہم نے اسے کمشنر لگوانا ہے جو مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھائیں؟ لڑکا تھوڑی ہے جس نے خاندان کو چلانا ہے۔ اس کی جاہلانہ باتیں سے سخت ناگوار لگ رہی تھی، تبھی تاثرات بنا چھپائے بولی، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، اس کے باپ سے پوچھ رہی ہوں۔ دادی ہوں میں اس کی، میں فیصلہ کروں گی، وہ سلگ ہی تو گئی تھیں۔ تم سے پوچھ رہی ہوں کسی اچھے اسکول میں ایڈمٹ کرواؤ گے یا نہیں؟ اس کی بات میں دھونس زیادہ تھی، تبھی سائمہ بگڑتی ہوئی بولی، امی صحیح کہہ رہی ہیں، اتنے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ براہ راست سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، جو اسکول تمہیں پسند ہے بتا دینا، میں کسی آدمی کو بھیج کر ایڈمیشن کروا دوں گا۔ بیٹی کی بات سن کر ماں بھونچکا اور بہن ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اگلے 2 دن کے اندر اندر ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ قدرے ریلیکس ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک گھر کا ماحول شدید بوجھل رہا تھا۔ اس کی ساس اور نند دونوں بات بے بات سناتی اس کو، اوقات یاد دلاتی رہی تھی، میں نے اس لیے کم تر گھر میں رشتہ نہیں کیا کہ تم ہمارے سر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگو۔ حیا کے دائرے میں وقت بتاؤ گی تو گھر میں رہنے دوں گی، ورنہ تو گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ شادی شدہ بیٹیاں بھی ماں کے گھر آئی ہوئی تھیں، وہ بھی بھائی کے سامنے بیٹھی اس کی برائیاں کر رہی تھیں۔ ہمیں تو گھاس تک نہیں ڈالتی، زباریہ تو اچھی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی ہماری، اور یہ تو جیسے کہیں کی مہارانی ہو، ایک کپ چائے تک کا نہیں پوچھتی۔ جھوٹ وہ بولیں جو قابل برداشت ہو۔ جب سے آئی ہیں آپ کون کچن میں جان کھپاتا رہا ہے آپ کے لیے؟ اگر آپ کے لیے میں ہاتھ باندھے 24 گھنٹے بھی کھڑی رہوں تب بھی کوئی نہ کوئی نقص آپ نے نکالنا ہی ہے۔ جانے وہ کب سے آ کر ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ سب اگلے دن بازار جا رہی تھی، سکندر سے رقم لے کر ماں بولی، بچیوں کے کپڑے بھی لے آئیں گے، ویسے بھی پھپھیاں جا ہی رہی ہیں، بچیوں کے رہنے دیں، وہ میں خود لے آؤں گی، آپ تکلف مت کریں۔ اور جوان نے منع کیا تھا، کیوں؟ پہلے بھی تو میں ہی لاتی تھی۔ آپ کے لائے کپڑے مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کی برملا سچی بات پر غصے سے لال پیلی ہوتی الفت نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ہر بات پر اس کو اعتراض ہے، کیا نقص ہوتا ہے ان کپڑوں میں بھلا؟ وہ جرح پر تیار تھیں، جس پر نہایت اطمینان سے ان کا اطمینان غارت کرتی وہ بولی، جیسے امیر لوگ میں، جیسے مہنگے اور سستے میں، اور آپ جو پہنتی ہیں وہ مہنگا اور بچیوں کے سستے سے سوٹ ہوتے ہیں جو کہ مجھے ہرگز پسند نہیں۔ آگ بگولا ہوتی بولی، کیا ماں کے گھر تم نے کبھی مہنگے سوٹ پہنے؟ نہیں، پر یہاں پہنوں گی۔ بائی دا وے میں بچیوں کی بات کر رہی تھی، اپنی نہیں۔ سکون آمیز لہجے میں آگ لگاتی وہ ان کی شاپنگ کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ رہی صحیح کسر بیٹے نے پوری کر دی تھی، اماں بچیوں کے رہنے دیں، وہ خود خرید لے گی جو اسے پسند ہو۔ یہ کہتی وہ تو باہر چلا گیا، جبکہ وہ غش پہ غش کھانے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرے بچے پہ تعویذ وغیرہ کرواتی ہے، وہ تو میری بات رد کر کے کیسے اس کی بات بلا چون چرا مان لیتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو یہ تو ہمیں گھر سے ہی نکال کر دم لے گی۔ اماں سچ کہوں تو بھائی بھی دبنے لگا اس سے، پہلے تو ایسا نہ تھا۔ سائمہ بھی نمک پاشی کیے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ شاپنگ کے لیے گھر سے نکلنے لگی، بے ساختہ کہہ بیٹھا تھا، رکو میں لے جاتا ہوں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اس وقت وہ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، گلاسز آنکھوں پر چڑھائے کافی سنجیدہ تھا۔ شکریہ، پر میں خود جا سکتی ہوں۔ ضد مت کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ مجھے عادت نہیں، جس طرح آپ بھی دھکے کھاتی کہیں آتی جاتی تھی، بالکل ویسے میں بھی جا سکتی ہوں۔ ایک سخت جملہ اس کے منہ پر مار کر وہ گیٹ سے نکل گئی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے عہدے اور تمہاری میراث پر، دل ہی دل میں بڑبڑاتی ٹیکسی میں مارکیٹ چلی گئی تھی۔ یونیفارم وغیرہ خرید کر اگلی صبح سے علیشہ نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر الفت ایک بار پھر اس کے فیصلے پر ناقدانہ رائے کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ بچی کو اتنی دور اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوگا؟ ضرورت ہی کیا تھی کہ اتنی دور کے اسکول میں ڈال دیا؟ اب کون لے کر جائے گا؟ باپ، کچھ ثانیہ بعد قدرے سکون سے بولی، باپ ہے نا، جب پیدا کر سکتا ہے لے جا کیوں نہیں سکتا؟ اس کے سکون آمیز جملے میں بھی بلا کی کاٹ تھی۔ نوالا بامشکل نگلتے ماں کو دیکھ کر اپنی گھمبیر آواز میں بولا تھا، میں لے جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علیشہ تیار ہے؟ وہ اجوا پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ ہاں چلو اٹھو علیشہ۔ اس کا بیگ اور پانی کی بوتل اٹھا کر وہ اس کے ہمراہ بہت پہنچ تک آئی۔ گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑی وہ سکندر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ماں کو سکتے میں چھوڑ کر باہر آیا تھا۔
وہ اس کے قریب آ کر اس کے پیچھے کھڑا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے بالکل قریب ہوا تھا۔ اس کے سینے سے اس کے کندھے مس ہوئے تھے، یکدم سی موڑنے پر بالکل اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ راستہ دو، نظریں اٹھا کر اس نے بڑے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ بڑی خاموشی سے اس نے ہٹ کر راستہ دیا تھا۔ وہ علیشہ کو لے کر اسکول چلا گیا تھا، پھر تو جیسے یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ اسے خود ہی لے کر جاتا، واپسی میں گارڈ کو بھیج دیتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی جو جمود کا شکار تھی یکدم سے اس میں ران آئی اور چاشنی در آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں جینے کے مزے سے ہم آہنگ ہونے لگا تھا۔ اگرچہ دلکشی رانائی تو پہلے بھی اس کی زندگی کی ساتھی تھیں، مگر خوشی اب دل کے بند خانوں میں رچی بسی تو وہ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جسے ہمیشہ ہر عورت نے چاہا تھا۔ اس کی ظاہری جسمانی خوبصورتی، عہدہ ہمیشہ اس کی چاہت کی اولین وجوہات رہی تھی، مگر اب اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں جسے ہر کوئی سراہتا رہا ہے۔ یہ لڑکی جس طرح اس کی ذات کی نفی کرتی تھی، وہ اسے سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی کبھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، مگر بات یہاں ریجیکٹ ہونے کی بھی نہیں تھی۔ کچھ اور تھا جو اسے پگھلا رہا تھا۔ کیا اس عورت کا وجود، کیا وہ چاہتا تھا وہ اسے اپنی قربت دے کر ساری دوریاں مٹا دے تاکہ اس کے بے چین وجود کو قرار مل سکے، جو نظر انداز ہونا کسی طور بھی برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی کیا بہت حسین تھی جو دل کو مضطرب کر رہی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ اس نے بہت حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ 5 فٹ 5 انچ قد، مناسب بدن، گندمی رنگت، بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ، وہ پرکشش تھی، پر اس قدر حسین مرد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ مضطرب رہتا، اس طرح کی اس کیفیت میں گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتا چلا جاتا۔ شاید اس لڑکی سے دور رہ کر اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سنڈے تھا، وہ دیر تک سویا رہا تھا۔ جیسے نیند سے بیدار ہوا تو علیشہ کو تیار دیکھ کر فوراً پوچھ بیٹھا تھا، یہ بیگ وغیرہ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ الینا کا چھوٹا بیگ تھامے وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ ہم نانو کے گھر جا رہے ہیں، اطلاع دیتی نکلی تو وہ یکدم سے بستر سے اترتا بڑی سرعت سے پاؤں میں چپل ڈالے باہر آیا تھا۔ خوابیدہ سی آنکھیں، شرٹ کے کھلے بٹن، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی کے ہاں۔ ایک عام سی نظر اس پر ڈال کر وہ علیشہ کا ہاتھ تھامے الینا کو گود میں اٹھائے لاؤنج کا داخلی دروازہ پار کر کے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ میں لے کر جاتا ہوں، تھوڑی دیر ویٹ کرو، کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر ناگوار تاثرات چہرے پر لاتے ناگواری سے بولا، تو پھر ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ نہیں، آپ بھی ہمیشہ ٹیکسی استعمال کرتی تھیں، میں اس سے اچھی نہیں ہوں کہ گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کروں، پر میری بیٹیاں ٹیکسی میں سفر نہیں کریں گی۔ اچھا؟ وہ تمسخر اڑاتی رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا آپ بھی علیشہ کے ساتھ ٹیکسی پر نہیں آتی تھیں؟ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گیا۔ چلو علیشہ، پیدل ہی چلی گئی۔ وہ بے دلی سے واپس مڑا تھا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے۔ نہ تو اسے میرے گھر والے اچھے لگتے ہیں، نہ ہی میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے شادی محض انتقام لینے کے لیے کی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مگر یار وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں۔ وہ حذیفہ کے سامنے اپنے دل کی باتیں عیاں کر بیٹھا تھا۔ حذیفہ اس کے بچپن کا دوست تھا، ان دونوں کی مثالی دوستی آج تک قائم تھی۔ وہ دونوں اپنی کوئی بھی بات چھپاتے نہیں تھے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ پاس نہیں آتی تو کب تک ایسا کرے گی؟ باہر کیا کام ہے؟ بتاؤ اسے۔ نہیں یار، وہ کچھ عجیب شے ہے، آسانی سے ماننے والی نہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ چھوڑو اسے، آؤ تمہیں آؤٹنگ کراتا ہوں، پھر دل نشیں سے بھی ملوا دوں گا۔ نہیں یار، اس وقت تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اپنی دوسری بیوی کے لیے جوگ لینے والے ہو؟ حذیفہ نے مذاق اڑایا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے گہری سانس لے کر بولا، فی الحال تو ہوش و حواس میں ہوں۔ حذیفہ اسے تنگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ گھر آ کر پہلی نظر لان میں کھیلتی علیشہ پر پڑی تو بے اختیار بھاگ کر وہ اس تک پہنچا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر بولا، مما کہاں ہیں؟ اندر ہیں، الینا کو سلانے لے گئی ہیں۔ اسے چھوڑتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیگ سے چیزیں نکال کر اپنی جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ وہ قریب جا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت خاموشی سے اس کے مصروف ہاتھوں کو دیکھتا یکدم سے بولا، کس کے ساتھ آئی ہو؟
अकेले? मुझे कॉल की होती, मैं आ जाता लेने। इसकी आंखें कुछ पल के लिए जैसे इसकी आंखों में गड़ गई थी, फिर नज़रें बदल कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। फिर नामहसूस अंदाज में वो इस लड़की के शिकंजे में जकड़ता चला गया। माँ अलग नाराज़ थी, उनकी नाराज़गी बात में बजा भी थी। वो लड़की उनके साथ भी अपना रवैया बेहतर ना कर पा रही थी, लेकिन वो भी मजबूर था। बहरहाल वो इसकी बेटियों की बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही थी। इसकी हर बात बिला चू चरा मानता चला जाता था। इसे लगता था जैसे वो इसका ग़ुलाम बनता जा रहा हो, जिसमें ना कहने की सलाहियत ही ना हो। अभी भी वो दफ्तरी कामों में उलझा हुआ था जब इसके मोबाइल पर अजवा की कॉल आई थी। अलीना की तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, और कुछ? वो ना चाहते हुए मुलाजिम बन जाता। और कुछ नहीं। खटाक से फ़ोन बंद हुआ था। कोई ऐसा दिन भी होगा जब ये कहेगी कि यकदम से चौंक कर अपनी सोच पर लानत भेज कर वो अपने पीए को अपॉइंटमेंट लेने का कह चुका था। शाम को इसे डॉक्टर के पास ले गई थी। आजकल मौसम कुछ बदल सा गया था, हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी थी। मौसमी असरात के साथ दिलों की हालत भी कभी कभार बदल जाया करती है। वो भी इस उदास शाम में ज़ुबारिया के बारे में सोचते सोचते आबदीदा हो गई थी। कितनी मोहब्बत थी इसे इस शख्स से जो किसी भी लिहाज से मोहब्बत के लायक ना था। यहाँ तक कि इस शख्स की मोहब्बत में फ़ना हो गई। दिल में दर्द उठा तो वहशत सी होने लगी। इस वक्त वो मुरक्का इस तरह बनी सोचों के तसलसल में घिरी थी कि जिससे निकलना इसे खुद भला न लग रहा था। आबला पाई की जिस कैफियत से इसकी बहन दो चार हुई थी वो कभी भूल नहीं सकती थी। इसकी बहन बेवकूफ़ थी जो इस मर्द की ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर हो बैठी थी और इसके अंदर के ताफ़ुन गंदगी को देख ही ना सकी जो अजवा को नज़र आ रही थी। जानते बूझते किस तरह बेरिया मोहब्बत कर सकती थी इससे। इसे बहन पर दुख के साथ हैरत भी हो रही थी। ज़ैनब का रिश्ता आया था। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। लड़के की बहुत अच्छी जॉब थी। सब माँ बाप ने बात पक्की कर दी थी। वो हफ्ता के हफ्ता माँ के घर जाकर तैयारियों में मदद कर दिया करती थी। उल्फत को बहुत एतराज़ था जिसका बरमला इजहार उन्होंने इसकी मौजूदगी में किया था। क्या घर में और बहनें नहीं हैं जो ये यहाँ से चल पड़ती है? इसे कहो कि घर में टिक कर रहे। मुझे हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं है कि ये आए रोज़ चल पड़े। इसके कानों पर जूं तक ना रेंगी। बड़े मज़े से जाती रही। इधर उल्फत कुड़ कुड़ कर सिकंदर को भड़काने की मुसलसल कोशिश करती रही। अम्मी भाई को कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो खुद इनसे डरते हैं। साइमा ने तंज किया तो माँ ने भी कहा, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इसने चुप साध ली थी। कुछ कहकर वो माँ का दिल दुखाना चाहता था और ना ही वो इसे रोक सकता था। इस कदर बेबसी वाली कैफियत इसकी ज़िंदगी में कभी आएगी इसने सोचा तक ना था। शादी वाले दिनों में तो वो इधर ही रुक गई थी और फिर वो दिन भी आया था जब इसके मैके वाले अजवा समेत शदीद हैरत से दो चार हुए थे। ड्राइंग रूम में बैठा वो लुकमान अहमद के साथ बातों में मसरूफ़ था। दामाद को यूं आज यहाँ देखकर वो हकीकी मायनों में बहुत खुश थे। ये मुसर्रत उनके हर अंदाज से झलक रही थी। इसकी खूब आवभगत हो रही थी। राशिदा अलग सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। लुकमान ने बीवी को इशारा करके बाहर बुलाया। उनके जाती ड्राइंग रूम में वो अकेला रह गया था। कुछ ही देर में अलीशा आई, बाप के गले लगकर गोद में बैठ गई। मम्मा कहाँ हैं? नाहिद धीमे से वो इसके कान में बोला था। वो काम कर रही हैं। अलीशा ने मुख्तसर कहा। इतने में सबसे छोटी बहन फातिमा अंदर आई थी। अलीशा, आप ही बुला रही हैं? अलीशा फ़ौरन इसकी गोद से उतरी और भाग कर निकल गई। राशिदा बेगम भी अंदर आकर बैठ गई। कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? इसने फातिमा से पूछा था। 9th। इसने कुछ शर्मा कर कहा था। अब की बार स्कूल में टॉप किया है बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसकी माँ खुश खुश बता रही थी। ओह, फिर तो बहुत लायक है। वो खुश दिली से बोला। फिर इसका हाथ बेख्तियार जेब की तरफ बढ़ गया। 2,000 के नोट निकाल कर बोला, इधर आओ, ये इनाम तुम्हारा। अगली दफ़ा आओगी टॉप तो इससे भी ज़्यादा होगा। राशिदा बेगम हक्का बक्का रह गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो, तुम शर्मिंदा कर रहे हो। आओ ना। फातिमा को झिझकते देखकर वो बोला। माँ को सवालिया निगाहों से तकती रही। फिर इजाज़त मिलने पर फ़ौरन आगे बढ़कर रुपए थाम लिए थे। कुछ ही देर में उन्होंने चाय के साथ बेशतर लवाजमात से टेबल सजा दी। चाय से फरागत के बाद टेबल साफ़ हो गई तो इतने में एक बार फिर अलीशा अंदर आई। इधर आओ। अलीशा को अपने पास बुलाकर एक बार फिर धीरे से बोला था। मम्मा कहाँ हैं? वो अलीना को कपड़े पहना रही हैं। मेरे कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। जो मम्मा से कहो कि पापा बुला रहे हैं। एक बार फिर वो इंतज़ार करने लगा। ऐसा इंतज़ार तो कभी इसने ना किया था।
इस वक्त जो कैफियत हो रही थी, इस कैफियत से कभी इसका पाला ना पड़ा था। इसने तो हमेशा औरों को इंतज़ार करवाया था, आज खुद इस लज्जत से आशना हो रहा था। तो मालूम हुआ था कि इंतज़ार किस कदर अज़ियतनाक होता है, जानलेवा होता है, जांगुसल होता है। दिल की बेचैनी अरूज पर थी, जिसका गला घोंटना इसके बस में न था। कुछ ही देर बाद वो चली आई थी। इसे देखकर वो बेख्तियार उठा था। उसने सलाम किया था, जिसका जवाब बेध्यानी में वो दे भी ना पाया था। अजवा का अंदाज बहुत उजलत भरा था। अपनी जेब से कुछ रकम निकाल कर इसने इसकी तरफ बढ़ाई थी। ये अपनी माँ को देना, मैं ख़ुद कुछ ख़रीदना चाहता था पर टाइम नहीं मिला। कुछ पल तो रकम को देखती रही, फिर बोली, सारी तैयारी मुकम्मल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन को शादी का गिफ्ट दे रहा हूँ। वो भी ज़िच हुआ था। लेकिन इतनी रकम मैं नहीं लूँगी। रकम खासी बड़ी थी, जिसे लेने की गलती वो कभी नहीं करने वाली थी। उनके दरमियान बात हो रही थी कि राशिदा बेगम खुद अंदर आई। इन्हें देखकर अपने बेवक्त आने पर जैसे सटपटा गई। मुड़कर निकलने ही वाली थी, सिकंदर की आवाज़ पर रुकी। वो रकम अब इन्हें देने लगा था। ये ज़ैनब की शादी का गिफ्ट है, अगर आपने नहीं लिया फिर मैं बहुत नाराज़ होऊंगा, और अगर कबूल कर लिया तो फिर मैं ये समझूंगा आप मुझे अपना बेटा समझती हैं। नहीं बेटा, इतनी रकम? वो हिचकिचा रही थी। फिर इसकी नाराज़गी के ख्याल से बोली, बेटा ही बहुत ज़्यादा है। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो लें या इनकार कर दें। तो ठीक है ना, आप मुझे बेटा नहीं समझती। वो नाराज़ होकर मुड़ा तो एकदम से उन्होंने पुकारा, नहीं बेटा, अच्छा दो, मैं ले लेती हूँ। कुछ सोचकर उन्होंने वो रकम ले ली। वो मुस्कुरा दिया। राशिदा चली गई। वो सपाट अंदाज में खड़ी से खशमगी निगाहों से देखते रहने के बाद बोली, तुम्हारी माँ को पता है कि तुम इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो? ये रकम मेरी माँ की नहीं, मेरी है। इसने बिना झिझकते कहा था। वो वापस चला गया था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी, जब इसने रुखसती वाले दिन भी शिरकत की थी, लुकमान अहमद तो फूले न समा रहे थे। अच्छा खासा रो पड़ रहा था बिरादरी और पड़ोस वालों पर। मुकामी हैरत था कि सिकंदर जैसा तकब्बुर गरूर वाला बंदा इस लड़की के हाथ तो इस कदर बाइखलाक बना था। सबसे ज़्यादा हैरत तो इसे खुद हो रही थी। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। वह लाउंज में बैठी उल्फत के साथ वाले सोफ़े पर बैठ गया। कोई आया है? सोफ़े की बैग से सर उठाकर इसने पूछा। तुम्हारी बीवी की दोस्त है, ये लड़की तो आए दिन आती रहती है। उल्फत ने नागवारी से कहा, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी कंपनी देनी चाहिए थी इसे। सिकंदर की बात पर सायमा को मुँह गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। क्या बीवी के साथ साथ इसकी दोस्त से भी डरने लगे तुम? ये तुम किस तरह बात कर रही हो? हर वक्त एक ही बात। बड़ी हो, लिहाज कर रहा हूँ। आइंदा मैं इस किस्म की कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसे शदीद गुस्सा आया था सायमा के फजूल गोई पर। हाँ ना, सारा दिन कान भरती है हमारे खिलाफ। अब तो हम बुरे लगने लगे हैं। तुम्हारे साथ तो बात करना ही फजूल है। उठकर कमरे में चला गया था। देखा अम्मा, कैसे मुट्ठी में कर लिया है। मैं ना कहती थी कोई जादू टोना करती है। तुम बैठी रहना, बड़ा भरोसा था ना बेटे पर, अब भुगतो। गरीब घर की लड़की मुट्ठी में रहेगी, देख लिया नतीजा। वो माँ को सुनाकर दिल की भड़ास निकालने लगी। उल्फत सर झुकाए गहरी सोच में गुम हुई थी। ये तुम्हारी मुरझाई शक्ल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले की तरह फ्रेश रहो यार। हुज़ैफ़ा इसे लताड़ रहा था। चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक? वो दोनों ऑफिस में थे। हुज़ैफ़ा ने आज इसके ऑफिस का रुख किया था। चाय। हालात कुछ साजगार हुए या नहीं? मायने खेजी से पूछता हंस पड़ा था। कुछ भी सही नहीं हो रहा यार, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। ज़रा सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। कसम से ऑफिस की 1000 टेंशन आसानी से सह लेता हूँ, पर इनकी बातें बिल्कुल हज़म नहीं होती। अगर इनकी किसी बात को दुरुस्त करार दूँ तो माँ बहन नाराज़ हो जाती हैं। मैं इसकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ जो सही हो, मगर सही बात में गलत पहलू निकाल कर मुझ पर चढ़ दौड़ती हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले इसलिए नहीं था कि तुमने कभी अपनी बीवी को सपोर्ट किया ही नहीं था। सच कहूँ तो तुम ना तो इसकी कोई बात सुनते थे, ना दिलचस्पी लेते थे। इसीलिए वो टोटली तुम्हारे घर वालों की ताबे बन गई थी। तुम्हारे लिए कोई मसले मसाइल ना थे। यहाँ बात दूसरी है। तुम बीवी में दिलचस्पी भी ले रहे हो और इसकी हर बात भी सुनते हो। यही चीज़ इन्हें बुरी लग रही है। जहाँ इसके दोहरे रवैये की बात आ जाती थी, वहाँ वो मौजू ही ख़त्म कर देता था। अब भी इसने ऐसे ही किया था। इसके ट्रांसफ़र ऑर्डर आए थे। बहुत परेशान था। इतनी दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था।
ऐसे पहले कभी ना हुआ था, पर अब की बात दिल उचाट सा था। जाने को मन नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी थी। दिन करीब आ रहे थे, वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा था। अब की बार वो अकेला जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो रात को इससे बात करने का तहैया करके मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहा था। बच्चों को सुलाने के बाद जब वो नमाज़ पढ़कर सोने के लिए बेड की जानिब आई तो इसने इसके करीब आकर कहा था, तुम लोग तैयारी कर लो, मंडे को हम जाएंगे, सारा सामान पैक कर लो, जो लेकर जाना है बाद में। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ ना समझने वाले अंदाज में वो सुकून से बोली थी। ट्रांसफ़र हुआ है मेरा, तुम सब साथ जाओगे मेरे। पर मैं तो कहीं नहीं जा रही, इसने आम से लहजे में कहकर बात ही ख़त्म कर दी थी। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगी, इसने तहम्मुल से कहा था। नहीं, तुम्हारे घर में तो ये कानून नहीं है। जहाँ तुम रहते हो वहाँ बीवी की बजाय गर्लफ्रेंड्स रहती हैं तुम्हारे साथ। अब की बार भी कानून मत तोड़ना। आग बरसाती मोड़ी तो बेसाख्ता इसका हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी जानी मोड़ा था। मैं इस वक्त किसी तलखी के मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ सीरियसली मेरे साथ बात करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा जवाब भी तुम सुन चुके हो। तुम क्यों नहीं जाओगी मेरे साथ? इसके माथे पर शिकनों का जाल बन गया था, क्योंकि तुम्हारी पहली बीवी को भी ये हक नहीं मिला था। वो इसके असाब को चटखाती बोली और इसे जलजलों की जद में छोड़कर वो सो गई थी। वो चला गया था। कुछ दिन तो कोई कॉल नहीं आई थी, सिर्फ माँ से बात कर लेता था, लेकिन आज वो कॉल कर बैठा था। बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं, मुख्तसर सा जवाब आया। तुम कैसी हो? ठीक। अगर ज़रूरी बात नहीं है तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अलीना रो रही है। दूसरी जानिब वो फ़ोन काट चुका था। फिर अक्सर ऐसा होने लगा था, वो फ़ोन करता, वो मुख्तसर जवाब देकर फ़ोन बंद कर देती। इस मर्द के आसान ख़ता होने लगे थे। वो अपनी अना, गैरत, इज़्ज़त, हर चीज़ को लात मारता इसे रोज़ फ़ोन करता और वो इसे दो कौड़ी का करके रख देती। मैं जलील हूँ ना, जो इसको रोज़ फ़ोन करता हूँ। अगर मैं इंसान का बच्चा होता तो इसकी शक्ल भी ना देखता। सारी भड़ास हुज़ैफ़ा पर निकालता। वो भड़क रहा था। तो मत करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी बताओ मुझे? वो इस पर चिढ़कर बोला था। तुम क्यों इतना पागल हो रहे हो? खैर तो है ना? हुज़ैफ़ा इसे छेड़ने लगा था, लेकिन वो तो गया कहीं और ही था। आज फिर वो मुख्तसर बात करके फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार इसे फ़ोन क्यों कर रहा था। अगर वो बात नहीं करना चाहती थी तो इसे क्या आफत पड़ी थी कि इससे बात करने के लिए मरा जाए। कमरे में टहलता, दोनों मुट्ठियों को भींचता, सोच सोच कर थक चुका था। नए शहर, नए लोग, कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। 1 महीना 3 दिन हो चुके थे इसे यहाँ पर। ये 1 महीना 3 दिन तो सदियाँ लग रही थी। वो दिल को समझा समझा कर थक गया था, पर दिल बहक रहा था, मचल रहा था। इससे सकते मचलते दिल को किसी गमगुसार हमदर्द की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके दर्द का दरमा कोई और नहीं, वही औरत थी। पापा आ गए, पापा आ गए। अलीशा खुशी से झूमती सिकंदर के गले लगकर चीख चीख कर सारे घर को सर पर उठाए हुए थी। माँ सर चूम कर सफ़र की थकान के बारे में पूछने लगी। किचन में अलीना का फीडर गर्म पानी में उबाल कर वो अब अलीशा की फरमाइश पर मैक्रोनी बना रही थी। उल्फत ने किचन में आकर इसे मुखातिब करके कहा, सिकंदर के लिए खाना लगाओ, सुबह से निहार मुँह है। ये कहती वो चली गई। इसने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया, टेबल पर लगाकर खुद ही बाहर लाउंज में आई। खाना लगा चुकी हूँ, ये कहती एक बार फिर किचन में गायब हो गई थी। जबकि उल्फत, जो बेटे को साइमा की शादी की तारीख रखे जाने की खुशखबरी सुना रही थी, बोली, जाओ खाना खाओ, बाद में इस पर बात करेंगे। साइमा की शादी की तारीख रखने जाने पर वो भी दिल से खुश हुआ था। कम अज़ कम माँ के सामने अपने घर बार की हो जाएगी। अच्छा था। वो नहा धोकर अब फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। इसे देखते ही ताजगी भरा एहसास रगों पैर में दौड़ने लगा था। इस पर गहरी नज़र डालता वो कुर्सी खींचकर बैठ गया था। वो अपने कामों में मसरूफ़ थी। वो खा कम रहा था और इससे ज़्यादा देख रहा था। ऐसा क्या था कि जिसने इसके सारे हवास सल्ब कर लिए थे? दिल अलग रास्ता बदल गया था। इसकी पुश्त को देखकर वो खाने से हाथ रोक चुका था। भूख सारी ख़त्म हो गई थी। वो उठा, इसके पास जाकर बिल्कुल करीब खड़े होकर इसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारता कुछ पल के लिए बिल्कुल मखमूर सा हो गया था। इसके परफ्यूम की मखसूस महक और मौजूदगी के एहसास पर इसने रुख मोड़ा तो अपने करीब इसे खड़े देखकर यकदम से चौंक गई थी। चाय बना दो, ये कहती वो चला गया, जबकि वो बेख्तियार टेबल को देखने लगी। इसने कुछ भी तो नहीं खाया था, सब कुछ वैसे का वैसा रखा था।
3 दिन की छुट्टियां थी। अपने 3 दिनों में इसने अपना काम पूरा करना था। रात तक सोचते सोचते बिल्कुल थक चुका था। अकेले जाने पर दिल किसी सूरत आमादा न था। इसे हर हाल में मनाना था, चाहे इसके लिए इसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रात को मौका नहीं मिला तो अगले दिन फिर से बेचैनी अरूज पर थी। उधर माँ और साइमा शादी की तैयारी में बहुत मसरूफ़ हो गई। वो भी हूँ हाँ में सर हिलाता, हर चीज़ से जैसे गाफिल था। शाम को जब अलीशा दादी के पास थी और अलीना सो रही थी, वो मौका पाती लाउंज से अपने कमरे में आया था। वो अलीशा की यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी। दरवाज़ा लॉक करके वो इसके पास ही आया था। एक सरसरी आम सी नज़र दरवाजे पर डालकर एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हुई थी। तुम पैकिंग कर लो, हम परसों जाएंगे। नापसंदीदा मौजू जिससे वो खुद बचना चाह रहा था मजबूरन बोल पड़ा था। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। आम सा जवाब आया था। पर मैं लाजमन लेकर जाऊँगा। वो सरकश होने लगा। माँ को लेकर जाओ। इसे भी लेकर जाऊँगा, पहले तुम जाओगी। मैं किसी सूरत नहीं जाऊँगी। वो इसकी आंखों में बेखौफी से देखती बोली थी। कितनी सज़ा दोगी मुझे? सज़ा तो पहले ही भुगत रहा हूँ मैं। कम अज़ कम जा तो सकती हो तुम मेरे साथ। इसके कंधे दोनों हाथ से थामे यकदम से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ कर बोला, खुदा के लिए बात मान लो मेरी। कितना तड़पाओगी मुझे? कितनी सज़ा दोगी? कितनी मिन्नतें करूं तुम्हारी? मैं नहीं रह सकता वहाँ अकेला। कितनी अजियत दोगी मुझे? हाथ हटाओ। इसके हाथ झटक कर एक बार फिर से कपड़े इस्त्री करने लगी। एक बार फिर इसका चेहरा मोड़कर इल्तिजाइया लहजे में बोला, प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। यही तो ज़ुबारिया भी कहती थी। तुमने कभी सुना था तुमने इसे? वो भी तो तुम्हारे बगैर मर गई। कभी बदकारी करते हुए इसकी याद आई थी तुम्हें? इसके दिल का खून करते हुए तुम तड़पे थे। किस तरह डंके की चोट पर बेवफाई करते रहे। कांपे थे उस वक्त तुम इसकी मोहब्बत का सोच कर। कभी तुमने इस पर तरस खाया था? नहीं ना। तो मैं तुम पर क्यों तरस खाऊं? क्यों रहम करूं तुम पर? वो जहरखंद लहजे में से आईना दिखा रही थी। हाँ हूँ मैं गुनाहगार, पर अब तो तुम्हारे साथ मुखलिस हो गया हो ना। अब तो मैं इतराफ़ करता हूँ ना कि मैंने गलत किया था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? वो गिड़गिड़ाने लगा। नहीं। इसका हतमी जवाब इसे सुन कर गया था। तुम जाओगी ना मेरे साथ? चंद सानिये बाद हर बात भुलाए एक बार फिर इल्तिजा करने लगा। नहीं, ऐसा मत करो। मैं मर जाऊँगा। मैं वहाँ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तो मत गुजारो। तुम्हारे हर लम्हे के साथ ही होते हैं। गहरा तंज भी वह अमृत समझ कर पी गया। इस्त्री का प्लग निकाल कर सारे कपड़े अलमारी में हैंग करने लगी। तुम चल रही हो ना? वो एक ही गर्दान किए जा रहा था। नहीं। ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा बंद करके कहरा आलूद नज़र इस पर डाल कर जाने लगी। तो इसका हाथ पकड़कर इसे रोकता नम मालूद निगाहों से तकता बोला, मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर सुलग रहा हूँ मैं। अगर तुम वहाँ न गई तो कुछ कर बैठूंगा मैं। तरस खाओ मुझ पर। किसी औरत की मौजूदगी मेरे अंदर की आग को ख़त्म नहीं कर सकती। किसी की सूरत भी अच्छी नहीं लग रही। वो रोने लगा था। तुम बात मत करना, दूर रहना, पर मेरे साथ इस घर चलो प्लीज़। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगा। इस्तीफ़ा दे दूंगा, छोड़ दूंगा ये जॉब। वो एक पल के लिए शशता रहेगी, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोली, कुछ भी करने से पहले अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचना। नहीं सोचूंगा। जब मेरी ज़िंदगी तबाह होगी तो किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम जाओगी तो वो खुद ब खुद बेहतर मुस्तकबिल पा लेंगी, वरना मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। दोनों आंखें साफ करके वो वॉशरूम में घुस गया था। सुबह कमरे की सफाई करते हुए इसने इसके साइड टेबल की दराज में इस्तीफ़ा लेटर देखा था। यानी वो इस हद तक जा सकता था। वो उलझी उलझी रही थी। अगर ऐसा हकीकतन हो जाता तो वो इसकी बेटियों के मुजरिम बन जाती। अपनी बहन को क्या मुँह दिखाती? इसकी ज़रा सी ज़िद के हाथों इनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया था। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए दोपहर को जब वो सोने के लिए कमरे में आए तो खामोशी से अंदर आई और शर्ट उतारते सिकंदर से मुखातिब हुई। कल किस वक्त जाएंगे हम? इसकी बात पर कुछ पल के लिए शॉक्ड होता वो यकदम से खुशी से भरपूर आवाज़ में बोला, जिस वक्त तुम कहो।
وہ جانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ وہ شرٹ کو دوبارہ پہنتا کمرے سے نکل کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ جب ماں کو جانے کا بتایا تو وہ تو سلگ ہی اٹھی تھی۔ ہم نہیں جا رہے، دیکھ نہیں رہے بہن کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا سوچا تم نے؟ یہ کیا وہاں جانے کی سوچی؟ امی، یہ بیگم صاحبہ کی پڑھائی گئی پٹی ہے، وہ کہاں ہماری خوشی برداشت کر سکتی ہے؟ عین شادی والے دنوں میں جانے کی پڑ گئی۔ پہلے تو جانے کا نام نہیں لیا تھا، اب کیا آفت پڑ گئی؟ امی پلیز آپ بھی ساتھ چلیں، وہاں سے تیاری کر لیں گے، شادی کے دن تک واپس آ جائیں گے۔ ویسے بھی یہ بنگلہ خالی کرنا ہوگا، جو ایس پی یہاں پوسٹنگ پر آیا اس کے لیے کم از کم 1 مہینے تک کا ٹائم ہے۔ تو ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی اتنی دور نہیں جا سکتے۔ شادی کے بعد میں آ جاؤں گی، پر ابھی نہیں۔ وہ تو بات ختم کر کے اٹھ گئی۔ ادھر وہ شش و پنج میں مبتلا واپس کمرے میں آیا تھا۔ پھر آنے والے دنوں میں ان کے شفٹ کر جانے کے بعد اس کی ماں بہن بھی اپنے گھر شفٹ ہو گئیں اور سرکاری بنگلہ خالی کر دیا تھا۔ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں کافی دن لگے تھے، کافی تھک چکی تھی۔ مسلسل کام نے نڈھال سا کر دیا تھا، گرچہ ملازم تھے پر زیادہ تر اندر کے کام وہ خود کرتی تھی۔ سارے لان کی کاٹ چھاٹ کر کے اس نے کچھ نئے موسمی پھول لگوائے تھے۔ علیشہ کو اسی اسکول کی برانچ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ پرسکون ماحول اور پرسکون دن تھے جو بسر ہو رہے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور آئی تھی، ہر دوسرے تیسرے روز گھر بات کرتی۔ یہاں آتی جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ سکندر کا کمرہ الگ سیٹ کیا تھا اور خود بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ اس مرد کو یہ بھی گوارا تھا، وہ اس بات پہ خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ چھٹی والے دن وہ گھر پہ ہی ہوتا تھا، کہیں باہر نہیں جاتا تھا۔ علیشہ اور علینا کے ساتھ کھیلتا بولتا۔ آج بھی چھٹی کا دن تھا۔ وہ خلاف معمول جلدی اٹھا تھا، بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ گڈ مارننگ پاپا، علیشہ نے چہکتی آواز میں کہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور بولا، میں صرف جوس لوں گا، وہ بھی ایپل کا۔ علینا کو بوائل ایگ کھلا کر وہ اس کے لیے ایپل جوس لے آئی تھی۔ گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود اپنا چائے کا کپ اٹھا کر علینا کی انگلی تھامے لاؤنج میں چلی گئی۔ دھیرے سے مسکراتے جوس پینے لگا تھا۔ اس کی ہر ادا، ہر بات پہ تو ملتا تھا وہ، اس کی بے رخی سے چند قدم اور قریب کر دیتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دھنستا جا رہا تھا اور اسے مزہ آنے لگا۔ ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو اب وہ کر رہا تھا۔ وہ عورت اس کے تکبر غرور کا سارا نشہ اسے توڑ مروڑ کر اتارے گی، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی خودی کو بے خودی میں بدل دے گی، یقین نہ تھا۔ ماں کے ساتھ بات کر کے وہ ہمیشہ کچھ دنوں کے لیے بوجھل سی رہتی۔ اب بھی ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، مگر ذہن بہت پیچھے چلا گیا تھا، جہاں وہ اور زباریہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت بھری خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے۔ کتنا سکون تھا ان کی زندگی میں، اور یہ سارا سکون اس شخص نے درہم برہم کر دیا تھا۔ عائشہ کی بات پکی کر دی میں نے، بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارے ابا کو بہت اچھے لگے، ماں خوشی خوشی فون پہ بتا رہی تھی۔ پر اماں، وہ تو ابھی چھوٹی ہے، اس نے احتجاج کیا تھا۔ کہاں چھوٹی ہے، 3rd ایئر میں پڑھتی ہے، اس سال بھر کی بات ہے، پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ اماں تو ہتھیلی پر سرسوں جمائی بیٹھی تھی۔ پڑھائی سے پہلے شادی نہیں کرنی، اس نے کمزور سا اعتراض کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس ابھی صرف بات پکی کی ہے۔ ماں کی خوشی محسوس کر کے اس نے زیادہ اعتراض نہیں کیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے سائمہ کی شادی میں گئے تھے۔ سکندر نے بھائیوں والے تمام فرائض ادا کرتے ہوئے بہت دھوم دھام سے سائمہ کو رخصت کیا تھا۔ اس کے میکے والے بھی آئے تھے۔ اجوا کی ماں نے سونے کی چین تحفے میں دے کر ایک طرح سے سکندر کے تحفے کا بدلہ اتارا تھا۔ وہ ایک خوددار بیٹی کی ماں تھیں، یہ سوچ کر وہ مسکرایا تھا، جبکہ الفت تو کچھ پل کے لیے بھونچکا سی رہ گئی تھی۔ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نند کی شادی میں اس نے بھی روایتی بھابھیوں کی طرح اپنے تمام فرائض نبھائے تھے۔ اس کی ساس خوش نظر آ رہی تھی۔ پوری شادی میں سکندر کی نظروں کا مرکز اجوا ہی رہی۔ حذیفہ اس کا خوب مذاق اڑا رہا تھا۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا تم اپنی بیوی کے لیے مجنوں بن گئے۔ کیسے تمہاری نظریں بھٹک رہی ہیں جسے صدیوں سے دیکھا نہ ہو۔ یار انبلیویبل۔ رخصتی کے بعد وہ میرج ہال سے ضروری کام نپٹا کر گھر واپس آیا تھا۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا، ملازمین صفائیاں کر رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کل چلیں گے، ساری تیاری مکمل رکھنا۔ اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے، پرسوں چلے جائیں گے، اجوا نے کہا تھا۔ چھٹی نہیں مل رہی، میں امی سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسے ٹال کر وہ ماں کے پاس آیا تھا۔ کل جا رہی ہیں نا آپ؟ ایسے کیسے؟ ابھی تو
अम्मी प्लीज़, छुट्टी नहीं मिल रही, हसास दिन शुरू होने वाले हैं। आपको पता है ना मुल्क में सिक्योरिटी का मसला कितना बढ़ गया है, इसलिए सबकी छुट्टियां मनसूख करवा रहे हैं इन दिनों। अच्छा ठीक है, हथियार डालते हुए कह गई। अगली सुबह जब साइमा और वकार का वलीमा था, वो बहालते मजबूरी वापस चले गए थे। लेकिन जाते जाते साइमा के ससुराल में माजरत करना नहीं भूले थे। वापस आकर वो बहुत थके हुए थे, घर की हालत ठीक थी। शायद मुलाजमीन इनके आने से बाखबर थे, तभी पूरा घर साफ सुथरा था। वो तो घर आती अपने कमरे में सोने चला गया था, जबकि वो पैकिंग खोलकर चीज़ें जगहों पर रखने लगी। रात को खाना खाने के बाद वो शिशुपंज में घिरी थी। अगर अलग कमरे में सोती तो इसकी सास को शक हो जाता, और अगर इसके कमरे में जाती तब भी दिल आमादाना था। सोचते सोचते दिमाग की रगें तन सी गई थी, और लेकिन ये मसला गोया उल्फत ने ही हल कर दिया था। अलीशा मेरे साथ सोएगी, नई जगह है, दिल घबराता है। उल्फत ने कहा तो अलीशा बोली, दादी आपके पास होंगी, अगर कहानी सुनाएंगी तो। इसके इस कदर जल्द मान जाने पर अजवा हैरान रह गई थी। क्यों नहीं, कहानियाँ भी सुनाऊंगी, चॉकलेट्स भी दूंगी। फिर ऐसा ही हुआ था। सिकंदर को कमरे में जाता देखकर और सास को लाउंज में टीवी के आगे जमा देखकर वो नाचार उठकर सिकंदर के पीछे कमरे में आई थी। अलीशा दादी के साथ बैठी टीवी देख रही थी। इसे कमरे में देखकर एक लम्हे के लिए इसका चेहरा मुतहय्यर सा हुआ था, फिर कुछ सोचकर मुतमईन मसरूर हो गया। हसास दिनों के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। वो ख़ुद तमाम हालात का जायज़ा लेता, बुरी तरह मसरूफ़ था। घर भी बहुत देर से आता था। चंद दिनों की थकावट से बिल्कुल निढाल सा कर दिया था। लेकिन ये थकावट इस वक्त फरहत में बदली थी, जब बिना कोई हादसा सानिहा हुए ये दिन बखैरियत बीते थे। वो पुरसकून सा होकर गोया सारी थकावट भूल गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एक जलूस का जायज़ा ले रहा था तो अचानक जलूस में होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 गोलियों का निशाना बन गया। इसकी जान बच गई थी। एक गोली बाजू में और एक कंधे में लगी थी। 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर आज इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस 3 दिनों में माँ सारा दिन इसके पास हॉस्पिटल में रही थी। इसने बारहा जाने पर जोर दिया, मगर वो टस से मस ना हुई थी। वो एक बार हॉस्पिटल गई थी, मगर बच्चों की वजह से जल्द आना पड़ा। इसकी सास ने भी इसे ना आने की तंबीह की थी। बच्चों का ख्याल रखो, मैं हूँ यहाँ पर। घर आती लोगों का तांता बंधा था। सुबह उठा तो नाश्ते से पहले इसने कपड़े चेंज करने का सोचा, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं था कि ख़ुद से हरकत कर सकता। ऑपरेशन होने के बाइस हाथ और कंधा अभी भी पट्टियों में जकड़े थे। माँ इसके कमरे में आई। माँ अजवा से कहें कि मेरे कपड़े निकाल दे, चेंज करूँगा, कई दिन से चेंज नहीं किए, हॉस्पिटल की बू आ रही है। ठीक है, मैं भेजती हूँ इसे, और मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम्हारे लिए। इसके सर पर बोसा देते हुए वो चली गई। कुछ देर बाद वो चली आई थी। अलमारी से कपड़े निकाल कर इसके पास ले आई। ब्रश वो कर चुका था, मुँह भी धुला लग रहा था। कुछ सोचती इसके नज़दीक आकर बोली, कपड़े चेंज करोगे? सर हिलाता दाएं हाथ से बटन खोलने की कोशिश करने लगा। चंद सानिये बाद वो आगे बढ़ी थी। इसकी शर्ट के बटन खोलकर इसने इसकी शर्ट उतारी थी। फिर बड़ी सरत से इसे कपड़े चेंज करवा कर बोली, नाश्ते में क्या लोगे? वो कह रही थी कि उल्फत नाश्ता ले आई। अच्छा किया जो कपड़े बदल लिए, अब नाश्ता करो। इन दोनों को छोड़कर वो मैले कपड़े लेकर बाहर चली गई। इसके लम्स को अपने सीने पर महसूस करता वो बड़ी रगबत से नाश्ता करने लगा था। मेरी शेप बड़ी हुई है यार, अजीब रफ सा हुलिया हो रहा है। अब हर काम के लिए तो इसे नहीं कह सकता ना, वो भी थक जाती है। तुम्हें पता है मैं कभी किसी औरत के लिए दिल से तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये औरत जो मेरी बीवी है, इसके लिए मैं दिल से तैयार होता हूँ। अगरचे मुझे घास तक नहीं डालती, फिर भी मैं इसके लिए ख़ुद को परफ्यूम में नहलाता हूँ। मैं जाने क्यों चाहता हूँ कि इसे अच्छा लगूँ। यार किसी भी औरत के लिए मैंने ये सब नहीं किया। हुज़ैफ़ा जो इसके ज़ख्मी होने का सुनते ही भाग आया था। इस वक्त इसने कमरे में बैठा इसकी ज़ुबान से ये कलमात सुन रहा था, वो बाकी सब तुम्हारे हुस्न से मरूब थी और ये साहिबा हरगिज़ नहीं। इसलिए तुम सर तोड़ कोशिशें कर रहे हो। हुज़ैफ़ा ख़तरनाक हद तक साफ गो था। तुम्हारी बीवी बच्चे कैसे हैं? इसने बात बदली थी। सब ठीक ठाक, इसने खुशदिली से कहा था। हुज़ैफ़ा एक दिन रुक कर वापस चला गया तो तीसरे दिन इसकी तीनों बहनें आ गई थी।
پہلے تو بھائی کو گلے لگائے دھواں دھار روتی رہی، پھر دل کھول کر ہنسی اور کہوں کی محفل سجائی جو رات دیر تک جاری رہی۔ سکندر ان کے کمرے میں سب کے ہمراہ تھا۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ اجوا، تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ بڑی نند شاکرا نے یکدم سے سب کے سامنے بات چھیڑی تھی۔ ایک لمحہ کو وہ بھی کچھ بوکھلا سی گئی تھی، پھر چہرہ نارمل کرتی بولی، 2 آلریڈی میرے پاس ہیں۔ اس کے الفاظ میں چھپے طنز پر وہ سب کچھ لمحوں کے لیے چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ فاخرہ کے بھائی کی بھی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ آج کل یہیں پر ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سب اپنے کسی چچا زاد بہن کی بات کرتی، ایک بار پھر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتی اور ایسا کرتے وقت ہرگز بھی کسی قسم کے تاثرات اس کے چہرے سے آشکار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے، بہنیں اور اماں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، وہ اس کے زخموں پر مرہم لگائے بیڈ کنارے بیٹھی احتیاط سے اس کی شرٹ اتار کر زخمی کندھے پر مرہم لگانے لگی۔ اب زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قرب میں سرشار سا ایک سوال کر بیٹھا، اگر میں مر جاتا تو تمہیں تو خوشی ہوتی؟ اسے خاموش پا کر ایک بار پھر وہ جملے کو دہراتا اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے لگا۔ تم خاموشی سے کام کرنے دو گے؟ کیوں؟ کیا غلط کہا میں نے؟ تمہاری بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے میری؟ اب کے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کا سارا سکون درہم برہم کر چکی تھی۔ میری بچوں کی پرواہ ہے اور میری؟ اس کے بازو پر مرہم لگا کر وہ اٹھی تو جیسے زندگی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ کس قدر بد نصیب ہوں کہ اتنے قریب رہ کر بھی میں اس سے کتنا دور ہوں، دل میں کہتا وہ سر بیٹھ کے سرہانے ٹکا چکا تھا۔ اس کی بہنیں چلی گئی تھیں، گہما گہمی ختم ہو گئی تھی، وہ اب تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا، پھر سے ڈیوٹی جوائن کر چکا تھا، ایک بار پھر پرانی ڈگر پر زندگی چل پڑی تھی۔ رات کو دیر تک اسے کمرے میں نہ پا کر وہ باہر چلایا تھا۔ وہ لان میں اندھیرے میں بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ملازم کو بھیج کر اس نے اسے کمرے میں بلوایا تھا۔ باہر سردی تھی، حیرت اس بات پر تھی کہ اتنی سخت سردی میں وہ باہر کیا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی، اس نے اسے بغور دیکھا، وہ شاید روتی رہی تھی، اس کی متورم آنکھیں کسی پریشانی کی غماز تھیں۔ وہ ہیٹر تیز کرتا اس کے پاس آیا۔ تم باہر کیا کر رہی تھی؟ کتنی سخت سردی ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ تو کیا ہوتا وہاں، کیا ہوتا؟ سردی تم سے زیادہ خوفناک تو نہیں، تم سے زیادہ بھیانک تو نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ تو گویا اچھل ہی پڑا تھا، اس کا لہجہ اور انداز بہت خراب لگ رہے تھے۔ تم کتنے مکروہ ہو، کتنے گندے ہو، بتا دو آج، وہ سب جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چیخ پڑی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بہت الجھا تھا۔ تم بدکار ہو، پتا تھا مجھے، پر اس حد تک کہ چچا زاد بہن تک کو نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور الفاظ نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی۔ وہ مختل حواس لیے کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ بالکل ڈر نہیں لگا تمہیں؟ ذرا احساس نہیں جاگا؟ ذرا نہیں ڈرے تم؟ بولو۔ وہ رونے لگی۔ وہ اپنے حواس کھونے لگا۔ کتنی مشکلوں سے تو وہ اس کے تھوڑی قریب ہوئی تھی، ایک بار پھر وہ دور ہونے والی تھی۔ کس نے کہا تم سے؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اسی نے جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ چلائی۔ کیا؟ وہ آئی تھی یہاں؟ وہ شدید حیران تھا۔ ہاں، اس نے بتایا مجھے۔ تو اس نے نہیں بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے؟ جھوٹ مت بولو۔ ہاں، صرف میں ہی جھوٹ بولتا ہوں، باقی سب سچے ہیں۔ وہ خود آئی تھی میرے پاس، اس نے اپنی رضامندی سے اپنا آپ سونپا تھا مجھے۔ تمہیں میں خطا کار دکھائی دیتا ہوں، مگر ان میں ایک لڑکی بھی بری نہیں دکھائی دیتی جو اپنی مرضی سے میری جھولی میں گرتی رہی ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ اگر میں اتنا کمینہ ہوں تو آج تو میرے نکاح میں ہو کیا؟ میں نے پچھلے 3 ماہ سے تمہیں ہاتھ لگایا؟ بولو، کیا میں نے تمہیں چھوا؟ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک لگانے کی کوشش کی؟ تمہارے ساتھ تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، کیا میں نے ایسا کیا؟ بولو۔ سب جہاں خوبصورت ہینڈسم مرد دیکھتی ہیں وہاں مچھلیوں کی طرح پھسلتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لڑکیاں بری ہیں، مگر جس طرح میرے جیسے کمینے مرد ہیں، بالکل اسی طرح ان جیسی عورتیں بھی ہیں۔ تم ہر بار میرا احتساب کرنے لگتی ہو۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ خود آئی تھی میرے پاس۔ وہ سب سے پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں چاہے جانے کے قابل ہوں۔ اس نے اپنا آپ خود بے مول کر دیا تھا میرے سامنے۔ اب اس کی ضلالت دیکھو، خود اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرتی پھر رہی ہے۔ غصے اور نفرت کی انتہا پر تھا۔
میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ تو جیسے بم اس کے اعصاب پر پھوڑ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کے ہٹیلے انداز پر تو وہ لرز گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ اس کو دھکا دیتی اپنا بیگ لے کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ کھینچ کر اسے وہ روکنے لگا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ چلائی۔ تمہارے جیسے بد کردار کے ساتھ میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ شدت سے روتی بلکنے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ خود پر سارا کنٹرول ختم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا، اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گا۔ تو مر جاؤ، وہ سختی سے کہتی چیخ پڑی۔ پلیز ایسا مت کرو۔ پچھلے 3 سالوں سے میں کسی عورت کے نزدیک تک نہیں گیا۔ ہر عورت ہیچ لگتی ہے۔ تمہارے سامنے میں قسم کھاتا ہوں، میں نے ان 3 سالوں میں کسی عورت کو نہیں چھوا۔ ہاں میں گناہ گار ہوں، پر اب میں یہ گناہ ترک کر چکا ہوں۔ یقین کرو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ نہیں ہے مجھے تمہاری کسی بات کا یقین۔ وہ آنسو صاف کرتے ایک بار پھر بیگ میں کپڑے ڈالنے کے لیے الماری کھولنے لگی۔ تم کسی سے بھی پوچھ لو، تحفظات کا تحقیقات کراؤ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے شادی کے بعد میں کسی عورت کے نزدیک نہیں گیا۔ وہ اسے اپنے فیصلے سے نہ ہٹتے دیکھ کر رونے لگا۔ اگر تم گئی میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ تم نہیں ہوگی تو اس اعلیٰ عہدے سے بھی جان چھڑاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، اور سب سے پہلے تمہیں فاخرہ کا خون کروں گا۔ اس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ ہر چیز کو آگ لگا دوں گا میں۔ میرے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے، سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ شدت سے رونے لگا۔ وہ کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ اسے تیاری کرتا دیکھ کر منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ تم سب کی باتوں پر یقین کرتی ہو، صرف میرا ہی نہیں کرتی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ میری بات پر یقین کرو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ یک دم سے مڑ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اس کے لہجے سے گھبرا کر وہ سرعت سے اس کے پاس جا کر اس کو کھینچ کر بولی، نہیں جا رہی۔ ہچکیوں سے روتی وہ بیگ فرش پر پھینک کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان 2 بیٹیوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو وہ اس قدر ذلت بھری زندگی کیوں گزارتے؟ روتے ہوئے بار بار خود سے کہہ رہی تھی۔ ساری رات سوئی نہیں تھی۔ صبح سوجی آنکھیں، اسپاٹ چہرے سے انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ بے نیازی سے علیشا اور علینا کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ پھر علیشا کو بیگ دے کر بولی گاڑی میں بیٹھو۔ وہ نکلی تو سکندر بھی اٹھ کر اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ علیشا کو اسکول ڈراپ کرتے ہوئے بھی وہ اس کی ناراضی کو سوچے جا رہا تھا۔ سارا دن آفس میں برا گزرا تھا۔ اس کی زندگی کی نیا پار لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جہاں وہ کچھ اچھا ہونے کی امید کرتا، وہاں سے بدقسمتی کا نیا در کھل جاتا۔ وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ جان پر تو اس وقت بنائی تھی جب اس نے اسے بیگ تیار کرتے دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ عائشہ کی شادی ہونے والی ہے، جانا ہے، پر وہ تو مہینے بعد ہے۔ اس نے جیسے کمزور سا احتجاج کیا۔ 20 دن بعد امی کے ساتھ تیاریاں کرنی ہیں۔ زینب اور فاطمہ تو ہیں نا، وہ کر لیں گی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھائے اسپاٹ سا دیکھنے کے بعد وہ بولی، میں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ تب سے دل میں خود بد ہونے لگی تھی، اتنے دن اس کے بغیر وہ کیسے رہے گا؟ علینا کو گلے سے لگائے بار بار چومتا، کنکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے تک بار بار یہ سوچ کر اداس ہوتا رہا کہ وہ اتنے دن کیسے ان کے بنا کمرے میں رہ پائے گا۔ وہ دن آ پہنچا تھا اور وہ انہیں لے کر چلا گیا تھا۔ انہیں چھوڑ کر وہ واپس ڈیوٹی پر آیا تھا۔ گھر میں صرف 2 ہی بندے تھے، وہ اور اس کی ماں۔ وہ بور ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ روز رات کو فون کر کے علیشا اور علینا کے ساتھ بات کر کے ریلیکس ہو جاتا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آج بھی جب اس نے بات کی تو وہ 1-2 باتوں کے بعد خدا حافظ کہنے لگی۔ بات کرو نا، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے کہا تو گھمبیر آواز میں بولا، پر مجھے نہیں آ رہی، میں بند کر رہی ہوں، پلیز۔ کسی اور سے بھی بولنے نہیں دیتی اور خود بھی بات نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ حقیقتاً پریشان تھا۔ تو کسی اور سے کر لو، اپنے 2 نمبر جذبے مجھ پر مت لوٹاؤ، وہ ترشی سے بولی تھی۔ تم پر اپنے جذبے ہی نہیں، پوری ہستی مٹانے کے لیے تیار ہوں، اس کی بوجھل آواز کے ہر تاثر کو توڑتی اسپاٹ انداز میں بولی۔ ان فضول باتوں کے لیے فون کیا ہے؟ میری ہر بات فضول لگتی ہے، میں بھی فضول لگتا ہوں، پر مجھے نہ تو تمہاری کوئی بات فضول لگتی ہے نہ تم، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے بولتا رہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں آزادی ہے، تم کسی سے بھی بات کر لو، پر مجھ سے نہیں۔
कल को यही बोलोगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ बोलूँगा। तुमसे शादी के बाद तल्ख बातें सुन सुन कर अब इन बातों का आदी हो गया हूँ। किसी और की ज़ुबान से शहद भी टपकता है तो पत्थर की तरह लगता है। जो सुकून तुमसे बात करके मिलता है वो कहीं नहीं। मुझे काम है। वो इसकी बातों से तंग आकर बोली, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मखमूर लहजा इसे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें नहीं पता, अजवा जब वो मखमूर अंदाज में बोलता है ना, तो मैं बुत बन कर सिर्फ और सिर्फ इसे सुनती रहती हूँ। मैं इसकी आवाज़, इसके लहजे की दीवानी हूँ। इसके कानों में ज़ुबारिया की आवाज़ गूंजी थी। तल्ख होकर बोली, मुझे तुम्हारी आवाज़ से नफ़रत है, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती। इसकी बात पर दूसरी जानिब यकदम सन्नाटा छाया था। कुछ सानिए बाद फीकी हंसी हंसता बोला, पर मुझे तो तुम्हारी आवाज़ से इश्क है ना, मुझे तो सुनने दो। फिर वही मखमूर लहजा, मैं बंद कर रही हूँ। फिर वाकई इसने फ़ोन काट दिया था। एक फीकी मुस्कान होठों पर लाते वो मोबाइल को घूरता रहा था। सरकते दिन रात इसे अपने आप से और लापरवाह करते जा रहे थे। आज इसका रवैया कुछ ज़्यादा ही ख़राब और जारहाना था। सुबह ऑफिस में सब पर बिगड़ता। वो जब घर आया तो ये देखकर दंग रह गया कि वो आ चुकी थी। वो उल्फत के हमरा बैठी शादी का अहवाल सुना रही थी। इसे आता देखकर वो सास के पास से उठी। इसे बैठने की जगह देकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। इसकी नज़रें मुसलसल इसी पर थीं। यकलख्त वो उठकर किचन में गई थी। फिर कुछ देर बाद वो अलीना को लेकर सीधी कमरे में गई थी। अपनी बेख्तियारी पर झुंझलाता वो कुछ देर तक तो माँ के पास बैठा रहा। फिर कमरे में आया। अलीना को नहला कर इसने इसके कपड़े बदले थे। कपड़े बदल कर वो इसे खेलने भेजकर ख़ुद मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी। वो बेचैनी से पूरे घर में फिरता फिराता एक बार फिर कमरे में आया। क्या खाओगे? यकटक इसे देखता रहा। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ। वो चौंक उठा। इसके बेतरतीब हुलिया को बगौर देखती वो बोली, क्या खाओगे? जो भी हो। खाने की टेबल पर बराए नाम खा रहा था। इसकी प्लेट भरी पड़ी थी जिसे नोट करते माँ टोके बिना न रह सकी। अपनी हालत देखिए, कितने कमज़ोर हो गए हो। क्यों उड़ी हुई है तुम्हारी भूख? ये क्या हालत बना ली इसने अपनी। आखिरी जुमला उन्होंने अजवा को देख कर अदा किया था। वो खज्जल सी प्लेट पर झुकी थी। वो उठ गया था। फिर इसने नोट किया वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। खाना बराए नाम खाता, अक्सर ना भी खाता। रात को हुज़ैफ़ा से फ़ोन पर बात करके वो कह रहा था, अगर इसकी नफ़रत मेरी मौत से ख़त्म हो सकती है तो फिर ठीक है, मैं मर जाता हूँ। न जीना अच्छा लग रहा है न खाना। वो कहती है कि मेरी आवाज़ इसे सख्त बुरी लगती है, तो फिर मैं जी कर क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। बहुत दिलगीर सा वो अपने दिल की बात शेयर कर रहा था। इसे आता देख कर वो मोबाइल ऑफ़ करके बाहर चला गया था। वो दफ्तर से आया तो फ़ाखरा को देखकर इसके माथे पर नागवार शिकने उभर आई थी। ये क्यों आई है? इसके पीछे किचन में आया था। मैं भी इसे घर से निकालता हूँ। वो बरहम था। तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। मैं इसे कुछ ना कहूँ और ये मेरा घर तबाह कर दे, मैं एक मिनट भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सख्त इश्ताल में था। तुम इसे कुछ नहीं कहोगे, एक एक लफ्ज़ पर जोर देती वो इसे रोक रही थी। तो ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। वो रुका नहीं था। ट्रे में चाय स्नैक्स रख कर ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे देखकर इसकी तेवरी चढ़ गई थी। नाराज़ हो रहा होगा। फ़ाखरा बड़े खुशकुन अंदाज में कहने लगी, हाँ ऐसा ही है। इसने भी सच उगला था। कुछ देर के लिए इसके चेहरे का रंग बदल गया था। कदरे रिलैक्स होकर बोली, मेरी ज़िंदगी इसके हाथों तबाह हुई है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मुझे बर्बाद करके ख़ुद कितनी ऐश भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कसूर तुम्हारा भी है। तुमने इसे इतनी हिम्मत क्यों दिलाई थी कि इसने आखिरी हद तक तुम्हें मिसयूज़ किया? इसकी बात पर पहलू बदलती बोली, इसने ज़बरदस्ती? हरगिज़ नहीं। कोई मर्द इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि लड़की की हिम्मत अफजाई के बगैर इसे छुए। इश्क व आशिकी के चक्कर में इतनी नज़दीकियाँ लड़कियों के लिए भी दुरुस्त नहीं। तुम बराबर की कसूरवार हो। सारा इल्ज़ाम तुम इसे नहीं दे सकती। इसकी सच्ची बातों पर कोटती यकदम से उठते हुए बोली, मैं अब घर जाऊँगी, बहुत देर हो गई है। हाँ, जाते जाते ये बात याद रखना कि लड़की जब तक ख़ुद को मिसयूज़ ना होने दे, दुनिया को कोई मर्द इसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। एक बार फिर आतिशी लहजे में इसे बहुत कुछ समझा गई थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई, जबकि वो चाय की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम से निकली थी। खाना खाने आओ, मैं टेबल लगा चुकी हूँ। अजवा ने झांकते हुए इत्तला दी और चली गई। काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो एक बार फिर स्टडी रूम में आई। खाना खाने आओ। मैं खाना नहीं खाना मुझे। मुसलसल लैपटॉप पर अपना कोई काम किए जा रहा था।
اگلے دن جب وہ شام کو گھر آیا تو آتے ہی بولی، بچے باہر جانا چاہتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، میں جا کر تیار ہوتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ اس کی تیاری میں تقریباً گھنٹہ لگا تھا۔ وہ سب بھی تیار بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں گاڑی میں بیٹھے تو قریبی جھیل جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا، بچے پچھلی سیٹ پر تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ ارد گرد کے نظاروں میں کھوئی دنیا سے بے خبر تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ایک نظر اس پر بھی ڈال دیتا۔ تحصیل کے پاس جھیل کے پاس پہنچتے ہی اتر کر گاڑی روک کے انہیں ایک سہل راستے کی طرف لے آیا۔ سرسبز پہاڑوں کے بیچ یہ جھیل بہت بڑی تھی۔ ڈھلتا سورج جھیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شفق کی گہری سرخیاں ابھر آئی تھیں۔ کہیں اکا دکا سرمئی بادل بھی منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ ٹھنڈی یخ بستہ ہوا ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، بچوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ علیشا اور علینا کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف آئے تھے۔ گھر واپسی تک مکمل تاریکی ہر سو چھا گئی تھی۔ زینب کے ہاں کافی عرصے بعد بیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ فوراً جانے کو دل للچایا تھا۔ بچے ساس کے پاس چھوڑنے کا سوچ کر اکیلی جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ علینا آج کل مونٹیسری میں تھی، اس لیے وہ اسے بھی لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تم جا رہی ہو؟ بہت دل گرفتہ سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مختصر کہہ کر وہ جلدی جلدی سلاد کاٹنے لگی۔ کتنے دن رہو گی؟ مجروح لہجہ اس کے منتشر ذہن کا عکاس تھا۔ لگیں گے کچھ دن۔ اور بچے؟ وہ امی دیکھ لیں گی۔ پر حرج ہوگا ان کا، ہوم ورک دیگر کام ماں تو بہتر نہ کر پائیں گی۔ یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے۔ کیا میں ذرا سی خوشی کی بھی حقدار نہیں؟ کیا میں نے تمہارے گھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ زہر ناکی سے بولی۔ اس کا اکھڑا اکھڑا رویہ سے چپ کرا گیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نہیں رہ سکتا، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، پھر واپس اسی دن آ جائیں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے کچھ دن رہنا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، 2-3 دن رہ لو، پر میں 1 مہینہ رہوں گی۔ اسے غصہ آیا تھا۔ پلیز، کچھ قریب ہوتا التجا کرنے لگا۔ ہٹو، مجھے کام کرنے دو۔ کچھ دن کے لیے جاؤ گی نا؟ نہیں، میں تم سے بھاگ رہی ہوں، نفرت کرتی ہوں تم سے، انتہائی برے لگتے ہو مجھے، اسی لیے جانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ بولو۔ میں جانے سے منع نہیں کر رہا، پر اتنے زیادہ دن رہنے پر مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود سری سے کہا۔ ہار مانتے وہ گہری سانس خارج کرتا قدرے دھیرے سے بولا، کس وقت جاؤ گی؟ صبح میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر تیار ہو کر نکلنے والی ہی تھی کہ گیٹ پر اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ گارڈ لپک کر گیا۔ چلو۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکتا فرنٹ سیٹ کھولنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری خاموشی اور ملال رقم تھا۔ تم کب تک اذیت دیتی رہو گی مجھے؟ تکلیف دیتی ہو تو وہ مجھے قبول ہے، مگر میری بیٹیاں اگنور ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ پہلے کبھی توجہ دی تم نے ان پر؟ کیا آپی کی موجودگی میں تم نے کبھی علیشا پر محبت بھری نظر ڈالی تھی؟ تم تو اس وقت اپنی عیاشیوں میں مگن تھے نا، تمہیں کیا فکر تھی اپنی بیٹی اور بیوی کی؟ تنفر سے کہتی چپ ہوئی۔ ہاں، میں نے یہ سب، لیکن میں ماضی میں جا کر صحیح نہیں کر سکتا۔ اسی حال کو اچھا کر کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ تم نے تو مجھے پاگل بنا دیا، پچھلی غلطیوں کا احساس دلاتی ہو، جب کچھ ٹھیک کرنے لگوں تو بھی طنز کے تیر چلا کر میرا منہ بند کر دیتی ہو۔ اب کروں تو کیا کروں؟ وہ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا وہ چلایا تھا۔ اسے سارا غصہ اس کے جانے پر آ رہا تھا۔ یہ دوری اسے ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ وہ بہت اشتعال میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تمہیں آپی سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ اس نے خلاف توقع سوال کیا تھا۔ وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑایا تھا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، سچ بولوں یا جھوٹ؟ سچ، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا۔ وہ اس کا جواب جان گئی تھی۔ نہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر بولا، اب تم اور نفرت کرو مجھ سے۔ سچ اکلوانے کی وجہ بھی یہی ہے، سخت ناراض ہوا تھا اور جن کے ساتھ گناہ آلود وقت گزارا۔ اب کہ اس کے لہجے کی کاٹ پر وہ شرمندہ ہو کر بولا، کیا تم ان باتوں کو بھول نہیں سکتی؟ میں تو اب ایسا کچھ نہیں کرتا، اب تو میں مخلص ہوں تمہارے ساتھ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لڑکی بھی نہیں میری زندگی میں۔ میری ساری محبت صرف تمہاری ہے۔ اس کا اشتعال اب مکمل طور پر ختم ہوا تھا۔ وہ اس سے بڑے جذب سے کہتا اسے محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔
باہر کے مناظر میں کھوئی اپنے نم مالود آنکھیں شیشے پر جمائے وہ دل میں روئی جا رہی تھی۔ وہ روز فون کرتا، علیشا علینا بھی بات کرتی، ماما کب آئیں گی؟ وہ منہ بسور کر کہتی، بس کچھ دنوں بعد بیٹا۔ وہ پچکارتی، پاپا سے بات کریں۔ علینا پاپا کو فون پکڑا کر علیشا کے پیچھے بھاگتی نکل گئی۔ کھڑکی میں کھڑا وہ بہت دبی آواز میں بولا، کب آؤ گی؟ کوئی پتہ نہیں، مجھے امی بلا رہی ہیں۔ یکدم سے فون بند کر کے وہ رابطہ کاٹ چکی تھی۔ موبائل دیوار پر مارتا وہ کمرے کی ساری حالت بگاڑ چکا تھا۔ اس کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی جب راشدہ نے کال کر کے کہا تھا، بیٹا تم دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، اجوا کیوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی؟ راشدہ کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بول ہی نہ پایا تھا، پھر زبان خشک ہونٹوں پر پھیر کر وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، آنٹی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا وہ واپس گھر نہیں آنا چاہتی، میرے لاکھ سمجھانے پر بھی روتی رہتی ہے اور جانے سے انکار کر رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں ہے آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم میں کوئی لڑائی نہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ بولا، آنٹی میری بات کرا دیں اس سے پلیز۔ بہت آزردہ ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آواز ابھری تھی، کہو کیا کہنا ہے؟ یہ تم کیا تماشا کرنے لگی ہو؟ تم کیوں میری جان لینے پر تولی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ خدا کے لیے واپس آؤ۔ وہ رونے لگا، نہیں آ سکتی، میں مر جاؤں گا۔ کیا کروں تمہارے لیے جو تمہیں خوش کرے؟ بولو کیا کروں تمہارے لیے؟ اگر تم واپس نہیں آئی تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا، بچوں کو زہر دے کر مار دوں گا اور پھر خود زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ سنا تم نے؟ وہ چلایا۔ کال کاٹ کر وہ شدت سے روتا اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے لگا تھا۔ وہ سڑکوں کی خاک چھانتا 2 دن سے باہر تھا۔ اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ساری دنیا، ہر چیز بری لگ رہی تھی۔ دوگردو ہوتی حالت، مخدوش کیفیت نے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ تغافل کی کمر خود پر چڑھائے وہ گھر سے لا تعلق اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ ماں بار بار کال کر رہی تھی، وہ کسی کال کا جواب نہ دے رہا تھا۔ دل کی دنیا ویران تھی۔ وہ محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ اس کی محبت اسے مارنے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ وہ اپنے مرنے کا سوگ منا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ گاڑی میں بیٹھا، شدید یاسیت میں گھرا گاڑی ڈرائیو کرتا اپنی لٹتی زندگی پر سوچے جا رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ لٹا پٹا گھر آیا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تھا۔ گھر پر سناٹا طاری تھا، خاموشی کا راج تھا۔ وہ سیدھا کمرے کی جانب آیا تھا۔ دونوں بچیاں دادی کے پاس ہوتی تھی۔ وہ اندر آ کر سوئچ بورڈ کا بٹن آن کر چکا تھا۔ تاریکی اجالے میں بدل چکی تھی۔ وہ مڑ کر بیڈ کی جانب آیا، ٹھٹک کے رک گیا۔ کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو دم بخود رہ گیا تھا۔ روح واپس آئی تو جان آئی۔ لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ تیز لائٹ سے آنکھیں چندھیائیں تو وہ مندی مندی آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ آ گئیں تم؟ والہانہ اس کی طرح بڑھا تھا۔ دوپٹہ اٹھاتی وہ بیڈ سے اتری تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ اب وہ بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا، چائے بنا دو۔ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ خوشی سے بے حال دل کو کنٹرول کرتا رہا، پھر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ رو بھی رہی ہے۔ چائے کپ میں انڈیل کر وہ جوں ہی مڑی، اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی کپ اسے پکڑا کر کترا کر جانے لگی۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے بولا، یہ کیا حرکتیں شروع کر دی تم نے؟ خاموشی سے کھڑی شدت سے آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ ایک خاموش نظر اٹھائے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی جانے لگی، بات کا جواب دو۔ ایک بار پھر وہ سامنے آیا، تم ایسی چھپ نہیں سکتی، اب بولو، جواب دو، کیا بات ہے؟ وہ اب قدرے سختی سے بولا۔ وہ بنا آنکھیں اٹھائے شدت گریہ سے اس مرد کا چین و سکون تہوبالا کر رہی تھی۔ دونوں کندھوں سے تھامے وہ محبت سے پوچھنے لگا، جو بھی اس وقت تمہارے اندر چل رہا ہے بول دو، بول دو، میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کہو کیا تمہیں رلا رہا ہے؟ بولو۔ وہ اکسا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا مبہوت رہ گیا تھا۔ اسے دم بخود ہوتا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ وہ کچھ ساتھ بعد جیسے بیدار ہوا تھا، تیز قدموں سے بھاگتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ کھولو۔ وہ دستک دینے لگا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز۔ وہ نہیں کھول رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا تھا، کھولو نا پلیز۔ مسکراتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مرنے کے قریب تھا۔
माँ आवाज़ सुन रही हैं प्लीज़, एक बार फिर वो मुस्कुराता बोला। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोल दिया गया था। वो सरहद से अंदर आया था, दरवाज़ा लॉक करके इसके करीब आकर बोला, तुम कब तक भागोगी मुझसे? इसके आंसू अपने हाथों से साफ करके बड़ी दिलकशी से बोलने लगा। तो ये वजह है ना आने की, मैं तो कुछ और समझा था। अब बोलो, जान मांगोगी? वो भी दूंगा। सिर्फ एक बार एतराफ़ कर लो कि मोहब्बत करने लगी हो मुझसे। इसकी साहिराना आवाज़ इसकी समातों में रस घोलने लगी थी। वह आप ही के साथ बेवफाई कैसे कर सकती थी? आप ही जिस मर्द से तुम्हें इश्क था, इससे ताहयात नफ़रत कैसे कर सकती थी मैं? क्योंकि मुझे तुमसे इश्क था। जिस चीज़ को तुम पसंद करती थी, मैं इससे कैसे नफ़रत कर सकती थी? ये खौफ तो मुझे ना आने पर मजबूर कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटियों की खातिर हार मान ली मैंने, वरना तो मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कभी ना करती। वो दिल ही दिल में अजीब और गरीब तावीलें दे रही थी। एक बार कहो, सिर्फ एक बार, कि तुम मोहब्बत करती हो। इसकी गंभीर दिलकश आवाज़ ने एक बार फिर से जकड़ने की कोशिश की थी। इसकी खामोशी पर ज़ेर लब मुस्कुराता बोला, ओके, मैं तो कर सकता हूँ ना मोहब्बत? मुजस्सम सवाल बना खड़ा था। धीरे धीरे इसके हाथ इसके गिर्द हिसार बांधने लगे थे। इसके वजूद में कुछ जुब्बिश नहीं हुई थी। फिर ये हिसार कुछ और मजबूत हुआ था। इस मर्द के वजूद में बर्क़ सी दौड़ गई थी। एक पाक औरत का वजूद इस मर्द के वजूद को किसी अनछुए एहसास से दो चार कर रहा था। इसके किसी अमल में मुज़ाहिमत नहीं थी। इसकी हिम्मत बढ़ी और वो इसे दीवाना वार अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा था। वो औरत मजबूत थी। इस मर्द को चारों शाने चित कर देने के बाद इसे अपना आप सौंप गई थी। यह नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।